فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے ایک کرتاس، سید صاحب کے پاس نہیں آ رہا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ کسی زمانے میں نے خود اپنے ذہن کو واضح کرنے کے لیے میں نے ایک ڈائیگرام بنائی تھی کہ ہمارے ہاں قانون اسلامی کے جو مآخذ ہیں، کسی کے نزدیک کون کون سے مآخذ جو ہیں ابدی اہمیت کے حامل ہیں، کون کون سے ایسے ہیں کہ جن کی حیثیت صرف اپنے وقتی زمانے کے طور پر تھی، وہ ابدی نوعیت کے نہیں ہیں۔ تو اس کے اعتبار سے جو مختلف مکتبہ ہائے فکر ہمارے ہاں موجود ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں موجود ہیں، نام کے مسلمان ہیں ہمارے ہاں موجود، ان میں وہ متجددین بھی ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ آسانی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں، اور بہت کم قیود اور حدود اور پابندیوں کو گوارا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہر طرح کا جو بھی مسلمانوں کے اندر اس وقت مختلف مکتبہ ہائے فکر موجود ہیں، ان کی صحیح تشخیص اور اصل میں ان کے مابین فرق کیا ہے، وہ ذرا ایک میتھمیٹیکل انداز میں سامنے آ جائے۔ تو میں نے خود یہ اپنے لیے یہ ڈائیگرام بنائی تھی، اور یہ غالباً آج سے کوئی 10 سال قبل کی بات ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ یہاں پر جو سٹاف کالج ہے، اس میں مجھے اجتہاد کے موضوع پر تقریر کے لیے بلایا گیا۔ تو میں نے وہاں جو تقریر کی، اس میں مجھے محسوس ہوا کہ مجھے خود اپنی اس تقریر کے لیے اس ڈرائنگ سے بڑی آسانی حاصل ہو گئی، مدد مل گئی۔ جو میں نے محنت اس وقت کی ہوئی تھی، اس سے میں نے اس وقت استفادہ کیا اور بڑی سہولت کے ساتھ میں بات واضح کر سکا۔ پھر جب جمعے کے خطبے کا معاملہ آیا، تو یہ بھی آج کل میں آپ سے عرض کر دوں کہ خاص طور پر لاہور میں جب کبھی جمعے کا مجھے خطبہ دینا ہوتا ہے، وہ اب خاصا میرے لیے مشکل مسئلہ بن گیا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کسی موضوع کا تعین، اب بہت ہمارے یہاں کے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ معلوم کتنے عرصے سے جمعے میں آ رہے ہیں، میری تقریریں سن چکے ہیں، بہت مرتبہ تقریباً ہر موضوع کے اوپر گفتگویں ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پر مجھے خاصی دقت ہوتی ہے۔ تو مجھے سہولت یہ محسوس ہوئی کہ میں نے جو تقریر کی تھی سٹاف کالج میں، 2 جمعوں میں نے اس کو بیان کیا۔ جمعے میں بھی وہ بات پھر لوگوں نے پسند کی، اور محسوس کیا کہ اس سے بہت سے ہمارے خود اپنے جو عقدے ہیں حل ہوئے ہیں، اور ہمارا ذہن جو ہے اس میں واضح ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ مشورہ بھی آیا کہ اس کو تو باقاعدہ تحریر میں لے آنا چاہیے، اس لیے کہ واقعتاً لوگوں کے ذہنوں میں اس کا کوئی نقشہ واضح موجود نہیں ہے۔ وہ تحریر میں کب تک آئے گا، کب تک نہیں آ سکے گا، اس کو میں نے ایک طرف رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس مرتبہ جب یہ موقع مل رہا ہے تو یہ میں نے پھر چھپوا بھی لیا کہ آپ حضرات کے سامنے بھی موجود ہو، اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں بھی میں اس مزید ایکسپلین کر دوں۔ اور خاص طور پر حال ہی میں جو میرا ذہن ایک خاص ایشو پر معین ہو گیا ہے، میں اسے امانتاً آپ تک منتقل کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کے ضمن میں چونکہ میری آراء کچھ مختلف بھی لوگوں کے سامنے آتی رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے کنفیوژن بھی ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود، تو یہ مجھے پہلے سے احساس تھا۔ لیکن اس اجتماع کے عین دوران بھی مجھے ایک رفیق کا خط ملا ہے، اور وہ بہت ہی مخلص اور بہت ہی جذبہ رکھنے والے اور دھن کے پکے ہمارے رفیق ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس ایشو پر ایک ایسا سخت موقف اختیار کیا ہے کہ اگر آپ یہ شکل کرتے ہیں تو پھر میرا تنظیم سے استعفیٰ ہے، اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تب میں تنظیم کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ تو میں نے محسوس کیا کہ بر وقت یہ معاملہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ میں آپ کو اس چیز پر اپنا جو آخری ذہن ہے وہ میں بتا دوں۔ دیکھیے، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اسلامی قانون کے مستقل مآخذ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ لیکن یہ کہ ان کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو مختلف مکاتب فکر ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے پہلے اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیے کہ اس میں سرخ درمیان میں جو لائن ہے، یہ قرآن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، لیکن ایک حد تک تو یہ ہے پوری اور اوپر ڈاٹڈ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ پوری ہے، وہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو قرآن کو کل کے کل کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ابدی ہے، اللہ یہ کہ خود قرآن مجید ہی کی کسی آیت نے کسی دوسری آیت کو جزوی طور پر یا کلی طور پر منسوخ کر دیا، یہ معاملہ ایکسیپشن میں رہے گا۔ ورنہ یہ کہ وہ قرآن مجید کو واقعتاً جیسا کہ وہ ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا، لیکن جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے،
ان الفاظ کو وہ قبول کرتے ہیں کہ یہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے بائنڈنگ ہے۔ اور اس میں ذرا سا مشورہ میں آپ کو وضاحت بھی کر دوں کہ چونکہ مذاہب کی جو دنیا کے اندر جو مختلف مذاہب ہیں ان کے تصورات میں ایک تصور یہ بھی ہے، مثلا بائبل کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ وربل ریولیشن نہیں ہے، یہ لفظی جو ہے اس کی وحی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک مفہوم ہے کہ جو نازل ہوا ہے اور اس کو جس پر وہ نازل ہوا اس نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ لیکن ہمارا جو ایمان ہے قرآن کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ لفظاً اپنے انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ریویل ہوا ہے اور وحی کیا گیا ہے، لہذا یہ وحی باللفظ ہے، وحی معنی نہیں ہے صرف، بلکہ وحی ہے لفظ کے ساتھ۔ تو ایک ہے قرآن کے الفاظ کو، اس کے ٹیکسٹ کو، اس کے کل کو ہمیشہ کے لیے ابدی ماننا، اور ایک یہ کہ نہیں اس میں سے بھی کچھ حصے جو ہیں وہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے وہ بعد میں ہم دیکھیں گے، ابھی صرف آپ اس لائن کو سمجھ لیں کہ ایک لائن سرخ جو ہے یہ قرآن کو ریپرزنٹ کر رہی ہے، نیلی لائن جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزنٹ کر رہی ہے۔ اس میں بھی نیچے جو ہے وہ پوری ہے اور اوپر ڈاٹڈ شکل میں ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک سنت جو ہے دائمی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص وقت تک کے لیے وہ بائنڈنگ تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو ان کا موقف جو ہے وہ یہ ڈاٹڈ لائن سے سامنے آئے گا۔ تیسری چیز ہے اجماع، اور اجماع سے مراد ہے یہاں خلافت راشدہ کا اجماع، اس لیے کہ خلافت راشدہ تک نہ تو ابھی کوئی سیاسی تقسیم موجود تھی مسلمانوں کے اندر کہ ملک علیحدہ علیحدہ ہوں، اور خاص طور پر تین جو خلفاء ہیں، خلفاء ثلاثہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ ان کے دور میں جو اجماع ہو گیا تو گویا کہ وہ پوری امت کا اجماع سمجھا جائے گا، اس لیے کہ امت متحد تھی، ایک وحدت کی حیثیت سے تھی، اور اس کو گویا کہ امت نے قبول کر لیا، تو یہ بھی گویا کہ ایک مستقل سورس ہو گیا ہے اسلامی قانون کا۔ اجماع سے مراد اجماع دور خلافت راشدہ۔ اس میں بھی گرین لائن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ فل بھی ہے، سالڈ بھی ہے، اور اس کے اندر بھی ڈاٹڈ پورشن بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ یلو ہے، جو پیلا رنگ ہے، یہ قیاس کے لیے ہے۔ تو اب یہ چار جو گویا کہ ہو گئے ہمارے ہاں عام طور پر مشہور جو سورسز آف اسلامک لا ہیں، مآخذ ہیں اسلامی قانون کے، ان میں سے اب آپ ادھر چلیے بائیں ہاتھ کی طرف دیکھیے۔ ایک ہمارے ہاں متجددین کا مکتب فکر ہے جس کے خیال میں قرآن بھی پورا کا پورا ابدی طور پر بائنڈنگ نہیں ہے، قرآن سے بھی ہمیں صرف اصول لینے ہیں، اسپیسیفکس اور تفاصیل اور معین چیزیں جو ہیں وہ صرف اس معاشرے کے لیے تھی جس معاشرے میں قرآن نازل ہوا۔ اصول لیجئے اور بنیادی اخلاقی تعلیمات لیجئے، باقی یہ کہ جو بھی اسپیسیفکس ہیں، کسی معاملے میں خاص فیصلہ کر دیا گیا، چوری بری شے ہے لیکن چوری پر ہاتھ کاٹا جائے، یہ اسپیسیفک بات ہو گئی۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ چوری بری شے ہے، چوری نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے لیے جو اسپیسیفک معین ایک حد آ گئی ہے وہ ابدی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، تو پہلا نمبر یہ ہے یہاں پر ہمارے ہاں کہ جو قرآن کو بھی کل کے کل کو ابدی طور پر بائنڈنگ نہیں مانتے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے، قرآن کو تو کل کے کل کو وہ بائنڈنگ مانتے ہیں، لیکن سنت رسول کو وہ صرف حضور کے اپنے زمانے میں واجب الاتباع، واجب الاطاعت مانتے ہیں۔ ان کی حیثیت ان کے نزدیک اپنے زمانے میں مرکز ملت کی تھی، مسلمانوں کے صاحب اقتدار، صاحب امر کی تھی، لہذا ان کا حکم اس وقت واجب التعمیل تھا۔ بحیثیت رسول خدا ان کے احکام وہی سمجھے جائیں گے جو قرآن میں آ گئے، باقی اس کی جو اپلیکیشن انہوں نے اپنے زمانے میں کی ہے، جس فارم میں کی ہے، جس شکل میں کی ہے، اس میں انہوں نے اپنے زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھا ہے، یہ چیز ہمیشہ کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے۔ یہ موقف ہے ہمارے ہاں جو اہل قرآن کہلاتے ہیں یا منکرین سنت کہلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی یہ سنت کا معاملہ ہے یہ در حقیقت مرکز ملت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اصل میں اطاعت جو ہے مستقل وہ اللہ کی ہے، رسول کی اطاعت اس وقت کے صاحب امر ہونے کی حیثیت سے ہے۔
اور جب یہ ان کا معاملہ جو ہے اس وقت ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا، اب یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلامی قانون کا سورس نہیں ہے، یہ ہے منکرین سنت یا اہل قرآن۔ اور ان میں اب یہ ہے کہ اسی وجہ سے پھر آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ نے دیکھے ہوں کہ جو رسالہ چھاپتے تھے غلام احمد پرویز صاحب، اس میں ہر صفحے پر پہلے جو ٹائٹل پر ایک حدیث ضرور دیتے تھے، یعنی حدیثیں وہ کہ جو اخلاقی نوعیت کی ہیں، جو عام قسم کی چیزیں ہیں، جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ مابین نزاع نہیں ہے، اصل میں تو یہاں قانون کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ احادیث کے جن کا تعلق قانون سے ہے، جن کے نتیجے میں کوئی شے فرض قرار پاتی ہے یا واجب قرار پاتی ہے، یا جن کے نتیجے میں کوئی شے حرام قرار پاتی ہے یا مکروہ تحریمی قرار پاتی ہے، تو قانون کے اعتبار سے اہمیت رکھنے والی احادیث ان کے نزدیک وہ صرف حضور کے اپنے زمانے میں واجب الاطاعت تھیں۔ آپ کے بعد جو بھی مرکز ملت ہو اور جو بھی اب اسلامی ریاست قائم ہوگی، اس میں جو اولو الامر ہوگا اسے پورا اختیار ہوگا کہ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن وہ کرے۔ قرآن کے الفاظ تو اسے اپنے سامنے رکھنے ہوں گے، لیکن انٹرپریٹیشن کرنے کا اسے حق ہوگا۔ وہ قرآن کی عملی تعبیر کے لیے سنت رسول کا پابند نہیں ہے۔ یہ موقف ہے در حقیقت جو اہل قرآن یا منکرین سنت کا ہے۔ ان دونوں موقفوں کے بارے میں بس وہ الفاظ لکھ لیجئے، ضلوا ضلالا بعیدا۔ یہ تو گویا کہ راہ حق سے، صراط مستقیم سے بہت دور نکل گئے۔ اس سے زیادہ اس کی مذمت میں یا اس کے اوپر تنقید کرنے میں وقت اس وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے جو اہم ہے ہمارے لیے، جو سمجھنے کے لیے بہت ضروری بات ہے، تیسرا مسلک ان حضرات کا ہے جن کو ہم اہل حدیث یا سلفی حضرات کہیں گے۔ اب ان کو آپ دیکھیے کہ ان کے لیے قرآن بھی بائنڈنگ، وہ تسلیم کرتے ہیں، قرآن ابدی ہے، سنت رسول بھی بائنڈنگ، لیکن خلافت راشدہ کے دوران ہونے والا اجماع یہ ابدی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ جو ہے ایک دفعہ استعمال کیا تھا مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، میری جب ان سے گفتگو ہو رہی تھی، کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز کی حیثیت ہے۔ ایک وقت میں اس صاحب امر نے جو بات صحیح سمجھی اس نے حکم دے دیا، وہ اس وقت تو اس کے ٹینیور کے دوران اس کے عہد میں تو واجب الاطاعت تھا، لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جو موقف سنت رسول کے بارے میں منکرین سنت کا ہے، وہی موقف اجماع کے بارے میں اہل حدیث حضرات کا ہے، کہ اہل سنت کے نزدیک وہ سنت رسول صرف اپنے وقت کے لیے تھی۔ اس وقت آپ مطاع تھے بحیثیت مرکز ملت، بحیثیت اولو الامر، اس وقت وہ واجب الاطاعت تھی لیکن مستقل نہیں ہے۔ ان حضرات کے نزدیک بھی اصول کے طور پر سنت رسول تو ہمیشہ کے لیے بائنڈنگ ہے، لیکن جو خلفائے راشدین کے اجتہادات ہوں یا خلفائے راشدین کے دور میں ظاہر بات ہے کہ جو بھی کسی نے اجتہاد کیا جب وہ نافذ ہو گیا تو گویا کہ امت نے قبول کر لیا۔ اب ریفرینڈم تو وہاں کبھی ہوئے نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب اس کو تسلیم کر لیا گیا اور اس کو قبول عام حاصل ہو گیا تو گویا کہ وہ اب اجماع کی شکل بن گئی، لیکن وہ اجماع ان کے نزدیک ان کے اپنے دور میں تو واجب الاطاعت تھا، وہ واجب التنفیذ تھا، لیکن وہ ابدی نہیں ہے۔ اب اسی میں آپ جوڑ لیجئے شیعہ حضرات کو بھی، ان میں بھی چونکہ خلافت راشدہ سے تو انہیں ویسی بیر ہے، لہذا وہ اس اعتبار سے ان کو ویسے ہی صحیح نہیں سمجھتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ غاصب خلافت تھی یہ، لہذا اس معاملے میں آ کر ان کا اور اہل حدیث کا عملی اعتبار سے موقف ایک ہی ہے۔ یعنی خلافت راشدہ کو تسلیم کرنا اور اس کو سمجھنا کہ وہ برحق تھی، وہ تو اپنی جگہ، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، لیکن عملی اعتبار سے اہل تشیع اور اہل حدیث یا سلفی حضرات گویا کہ ایک جگہ کھڑے ہیں کہ خلفائے راشدین کے اجتہادات کی حیثیت ایگزیکٹو آرڈرز کی تھی، اپنے وقت میں اولو الامر کے احکام کی سی تھی، وہ بائنڈنگ نہیں ہے، وہ قانون اسلامی کا مستقل سورس نہیں۔ البتہ جہاں فرق ہو جائے گا اہل حدیث حضرات میں اور اہل تشیع میں وہ یہ ہے کہ وہ سنت بھی اہل تشیع جو ہے وہ صرف ان احادیث کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت سے ان کو ملی ہیں، باقی صحابہ کی مرویات کو وہ تسلیم نہیں کرتے، جبکہ اہل حدیث کا معاملہ یہ نہیں۔ البتہ وہ جو اصولی اور عملی طور پر ان کا اتحاد ہو گیا، اسی سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ طلاق ثلاثہ کے اوپر ایک مجلس کی طلاقیں اگر 3 ہیں تو ان تینوں کا بائنڈنگ ہو جانا، یہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سختی کے ساتھ تنفیذ کی تھی، اس کو نہ شیعہ مانتے ہیں نہ اہل حدیث مانتے ہیں۔
اسی طریقے سے تراویح کا معاملہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا نظام بنایا تھا وہ اہل حدیث حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ حضور کے طرز عمل میں ویسے تو یہ کہ اس طریقے سے باجماعت جو تراویح ادا کرنا ہے وہ بھی صرف 3 دفعہ کے لیے ثابت ہے، پورے مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ علیحدہ بات ہے، میں اس مسئلے کو واضح نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے ان سے اس معاملے میں کس کس پہلو سے اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی اس بنیاد پر کہ فرق کیوں ہے۔ یہ فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک قرآن ابدی، سنت رسول ابدی، یہ تو ہے بائنڈنگ ہمیشہ ہمیش کے لیے، لیکن خلفائے راشدین برحق تھے، صحیح تھے، خلافت راشدہ تھی، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن خلفائے راشدین کے اجتہادات چاہے اس پر اجماع بھی ہو گیا اس وقت امت کا، وہ وقتی ایگزیکٹو آرڈرز، انتظامی احکام تصور کیے جائیں گے، وہ قانون اسلامی کا مستقل سورس نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے نمبر 4، یہ اس وجہ سے کہلاتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت تو اہل حدیث بھی ہو گئے، اہل سنت میں اہل حدیث بھی آ گئے، اور اس کے بعد جو بھی بقیہ ہیں ہم لوگ بھی آ گئے، جو بھی حنفی ہو، مالکی ہو، شیعہ جو حنبلی ہو، لیکن یہ کہ اب اسی لیے لفظ کا اضافہ ہوتا ہے والجماعت، کہ وہ جو اجماع تھا دور خلافت راشدہ کا اس کو بھی وہ بائنڈنگ مانتے ہیں کہ دور خلافت راشدہ کا اجماع اب ہمیشہ کے لیے ہے، جو بات دور خلافت راشدہ میں کسی خلیفہ راشد نے کے اجتہاد سے وہ بات سامنے آئی اور اس کو امت نے قبول کر دیا، تو یہ گویا کہ تیسری مستقل سورس ہے قانون اسلامی کی، وہ بائنڈنگ ہو گئی اسی طریقے سے جیسے قرآن بائنڈنگ ہے، وہ بائنڈنگ ہو گئی ابدی طور پر اسی طرح جیسے سنت رسول بائنڈنگ ہے، وہ بائنڈنگ ہو گئی اسی طریقے سے جو خلفائے راشدین کا جو بھی اجماع ہے اور اس دور کا اجماع جو یہ بھی بائنڈنگ ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت، اس میں قرآن جمع سنت جمع اجماع خلافت راشدہ، اجماع جماعت سے کہ جو بھی مسلمانوں کی امت کا ایک مجموعی فیصلہ اس وقت ہوا ہے وہ اس کو مستقل بائنڈنگ مانتے ہیں۔ اور پھر دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو تمام محدثین بھی صحیح مانتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ چونکہ حدیث موجود ہے، جہاں وہ حدیث موجود ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، میرا عمل اور میرے صحابہ کا عمل، اسی طریقے سے وہ حدیث بھی موجود ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو یہ معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے یہ بھی ایک مستقل سورس ہے۔ یہ فرق ہو گیا اب اہل حدیث اور جو بھی 4 ہماری فقہ ہیں ان کے مقلدین یا متبعین میں۔ چوتھی چیز ہے اب اجتہاد، کہ جو معاملات بعد میں اٹھے کہ جس کا کوئی، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے بھیجا تھا یمن، وہاں عامل بنا کر، گورنر بنا کر، تو سوال کیا کہ وہاں جو معاملات سامنے تمہارے آئیں گے تو کیسے طے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کی کتاب سے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر قرآن میں تمہیں اس کا کوئی معاملہ نہ ملے پھر میں فبسنت رسول ہی، پھر میں رسول کی سنت کو دیکھوں گا۔ فرمایا کہ اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کیا ثم اجتہدوا، ابھی اجماع کا تو دور آیا نہیں تھا نا، وہ تو تیسری شق تو بیچ میں سے کٹ گئی، وہ تو براہ راست اب آیا اجتہاد کا، تو انہوں نے عرض کیا ثم اجتہدوا، پھر میں خود کوشش کروں گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباش دی، ان کا تھپکا کاندھا اور فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کو صحیح بات تک ہدایت دے دی، کہ سب سے پہلے قرآن ہے، پھر سنت رسول ہے، اور پھر اس کے بعد اجتہاد ہے۔ یہ اجتہاد جب خلفائے راشدین نے کیا تو گویا کہ ہے تو وہ بھی اجتہاد، لیکن وہ اجتہاد اس دور کا ہے کہ جب کہ امت ایک وحدت تھی اور نظام صحیح علی منہاج النبوت قائم تھا، لہذا اس اجتہاد کے بارے میں 2 رائیں ہو گئی کہ یہ اجتہاد جو ہے یہ صرف اپنے وقت کے لیے نہیں، یہ بائنڈنگ ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے، یا یہ اپنے وقت کے لیے۔ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جب نئے مسائل پیدا ہوئے، پوری مملکت قائم ہو گئی اور نئے جو معاملات سامنے آئے، تو اب اجتہاد جو ہے بڑے پیمانے پر ہوا۔ مجتہدین، ان میں سے جو مجتہدین مطلق ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، ان کا ایک مکتبہ فکر قائم ہو گیا، امام مالک ہیں، ان کا ایک مکتبہ فکر قائم ہو گیا، انہوں نے اپنے اصول بنائے کہ کیسے قرآن سے استنباط کریں گے تو کیسے کریں گے، اور اسی طریقے سے سنت رسول سے استنباط کریں گے تو کیسے کریں گے، اگر حدیثوں میں کوئی تعارض ہو جائے تو اب اس میں کیسے طے کریں گے کہ کون سی حدیث، فرض کیجئے کہ سند کے اعتبار سے دونوں برابر ہو رہی ہوں، وہ جو تولنے والی بات ابھی ہو رہی تھی، تول میں تو برابر ہیں۔ ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ فجر کے بعد سورج کے طلوع ہو جانے تک کوئی نماز نہیں،
عصر کے بعد سورج کے پوری طرح غروب ہو جانے تک کوئی نماز نہیں. ایک حدیث یہ ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں جاؤ تو مسجد کا حق یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھو تحیۃ المسجد، اس کے بعد بیٹھو. اب کیا کیا جائے؟ اب اس کے اندر جو ہے حدیث فرض کیجئے، میں پورے تیقن کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ یہ دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے بالکل مساوی ہیں، دونوں ہی متواتر ہیں یا دونوں ہی حسن ہیں یا دونوں ہی صحیح ہیں، جو بھی ہے دونوں کا درجہ ایک ہے، واجب یعنی قابل قبول حدیثیں ہیں دونوں، اور ایک درجے میں ہے. اب اس میں کیا کریں؟ تعارض آ گیا. ایک شخص جو ہے اگر وہ فجر کی نماز تو پڑھ چکا تھا، کسی وجہ سے اپنے گھر میں پڑھی تھی، کوئی اور وجہ ہوئی ہے، کوئی عذر تھا، اب وہ مسجد میں اگر آیا ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا تحیۃ المسجد؟ یا عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کوئی شخص 15 منٹ پہلے پہنچ گیا ہے مسجد میں، تو مغرب کی اذان ابھی نہیں ہوئی ہے، تو وہ وہاں پر نماز پڑھ کر بیٹھے یا یہ کہ وہ 2 رکعت نہ پڑھے؟ اب اس میں مختلف رائے ہو جائیں گی کہ کس کو اس کے حوالے سے ترجیح دینی چاہیے. یہ اصول سے متعلق معاملہ ہے کہ یہ اصول احناف کے ہیں، یہ اصول شوافع کے ہیں، اس لیے کہ اصول پر سب سے پہلی تصنیف جو ہے وہ امام شافعی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کتاب الام، اور بہت ہی ضخیم اور بہت عمدہ کتاب ہے. لیکن یہ کہ ہر مکتبہ فکر نے اپنے اصول بنا لیے ہیں کہ قرآن سے استنباط، سنت سے استنباط، اس کے لیے کیا اصول ہوں گے. اس کے اعتبار سے پھر ہمارے ہاں یہ 4 اہل سنت کے مکاتب فکر بن گئے، یعنی قرآن کی سرخ لکیر بھی آ رہی ہے، سنت کی نیلی بھی آ گئی، پھر یہ کہ اجماع صحابہ کا بھی آ گیا یا اجماع خلافت راشدہ کی ہری لائن بھی آ گئی، اور امام ابو حنیفہ کو یہاں آپ سمجھیے کہ یہ جو پیلی لکیر اس میں آئی ہے پہلے دائرے میں، یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کے اجتہادات ہیں. اسی طریقے سے قرآن، سنت، اجماع، اور پھر امام شافعی ان کے اجتہادات، امام مالک ان کے اجتہادات، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل ان کے اجتہادات. اس سے یہ 4 مسلک ہمارے ہاں ہیں. یہ ہے ایک انسائٹ کہ جو آپ کو ان کے مابین جو بنیادی فرق ہے، ان کی اپروچ کے درمیان جو فرق ہے، اس لیے کہ ایک تو ہے مسائل میں اختلاف، وہ تو معلوم ہے، لیکن مسائل میں اختلاف کس بنیاد پر ہے، یہ ہے در حقیقت کہ اس کے لیے فہم کے لیے آپ کو یہ ڈائیگرام جو ہے انشاءاللہ بہت مفید رہے گی. اسے اپنے پاس رکھیے، کہیں فریم کرائیے، کہیں اپنے شیشے کے نیچے رکھ لیجئے، جو بھی ہو، لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے وہ انسائٹ حاصل ہو جائے گی کہ ہمارے ہاں مختلف جو مکاتب فکر ہیں، ان میں سے 2 اوپر کے جو ہیں اس کے بارے میں ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ علامہ اقبال کی بھی بعض عبارتوں سے پہلے 2 قسم کے خیالات کا ترشح بھی ہوتا ہے. اگر غلام احمد پرویز نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہے علامہ اقبال کی طرف تو بالکل بے بنیاد نہیں ہے. اسی لیے 1967 میں جو میں نے مضمون لکھا تھا اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس میں جہاں میں نے ایمانی حقائق کے اس بات کے لیے جدید علم کلام جو اقبال نے شروع کیا ہے اس کی پوری تائید کی ہے، اس کی میں نے مدح کی ہے کہ اس رخ پر جدید علم کلام جو آج کے دور کے لیے درکار ہے، وہ اس کا پہلا یوں سمجھیے کہ پرائمر جسے کہا جائے گا، قاعدہ کہا جائے گا، وہ علامہ اقبال کے 6 لیکچرز ہیں. یا اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھایا ہے ڈاکٹر رفیع الدین نے. لیکن یہ کہ اسی وقت میں نے یہ نوٹ کروا دیا تھا کہ جہاں تک اجماع وغیرہ اور قانون اسلامی اور اجتہاد کے معاملے میں جو ان کے تصورات ہیں وہ محل نظر ہیں اور میں ان کی تائید نہیں کرتا. ان کے معاملات جو ہیں اس کے اندر کچھ عبارتیں ایسی ہیں کہ جن سے وہ لوگ استنباط کر سکتے ہیں، استشہاد کر سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں. لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ علامہ اقبال کی وہ باتیں میرے لیے کوئی سند نہیں ہے، کوئی کسی درجے میں قابل قبول نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے 67 میں بھی اس بات کو ریکارڈ پر میں لے آیا تھا تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں کہا جائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مشتے کے بعد از جنگ یاد آیت والی باتیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ بہت بروقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی رہی ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو بھی ریکارڈ پر لے کر آتا رہا ہوں. انجمن جب بنائی تھی تو انجمن کے تجویزی خاکے کے ساتھ یہ لکھ دیا تھا کہ اس کا یہ صرف پہلا قدم ہے، میرے پیش نظر اصلاً ایک بیعت کی بنیاد پر جماعت قائم کرنا ہے، میرے پیش نظر اصلاً یہ ہے. یہ میں نے اسی وقت لکھ دیا تھا. مبادہ انجمن کے لوگ بعد میں یہ کہیں کہ تم نے ہمیں گندم دکھا کر جو ہمارے ہاتھ فروخت کر دی ہے، تمہارے ارادے کچھ اور تھے، دل میں چھپائے بیٹھے تھے. چونکہ یہ مسئلہ بعد میں پیدا ہوا اور بہت سے حضرات نے اعتراض کیا کہ انجمن کے بعد تنظیم کی ضرورت کیا ہے. وہ بھی آپ کو اس کے سلسلے میں بھی جو چیز آج ایک انشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی.
لیکن اسی طریقے سے اسی میں نے لکھ دیا تھا کہ میرا تو یہاں پر ویٹو ہوگا، میں وہ جمہوریت کا قائل نہیں ہوں. اور وہ تحریر جو ہے پھر ہمیشہ جب بھی دستور چھپا ہے میں نے ان 2 تحریروں کو لازماً اس میں شامل رکھا ہے تاکہ یہ معلوم رہے کہ بالکل آغاز ہی میں یہ تمام باتیں کلیئر کر دی گئی تھی. لہٰذا علامہ اقبال کے بھی بنیادی اصول ایمانیات کے اس بات کے لیے ان کا اسلوب، وہ طریقہ جو انہوں نے بیان کیا وہ بہت صحیح ہے، اس میں بھی کہیں کہیں ہمیں اختلاف ہے ان سے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ان کا اجتہاد، دی پرنسپل آف موومنٹ ان دی اسٹرکچر آف اسلام، اسٹرکچر آف اسلام جو ہے، اسلام کی جو عمارت ہے جو بنتی ہے وہ قانونی ڈھانچہ جو ہے، اس کے اندر حرکت کا جو ان کے نزدیک تصور ہے، ان کی حالانکہ ان کی جو بھی اشعار ہیں، شاعری ہے، اس میں پوری تقلید بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پابندی بھی ہے. اگر آپ رموز بے خودی پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی بڑے سے بڑا عالم دین بھی اتباع سنت کے لیے اتنی زوردار باتیں نہیں کہہ سکتا جو علامہ اقبال نے کہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے 6 لیکچرز کے اندر وہ چونکہ ایک نثر کی کتاب ہے اور وہ ان کے ایک فلسفے کی کتاب ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جن سے یہ پہلے دونوں مکتبہ ہائے فکر کسی نہ کسی درجے میں استشہاد کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں. دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے واضح کرنی تھی وہ یہ، میرے جو 3 موقف آتے رہے ہیں جس میں کہ کچھ الجھن رہی ہے. ایک تو یہ کہ ہمیشہ میرا اپنا طرز عمل بھی رفقا نے دیکھا، میں رفع دین بھی کرتا ہوں، میں کہتا بھی ہوں کہ میں عملاً جو ہے میں خاص طور پر عبادات کے معاملے میں فقہ سے کم اور احادیث سے جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائیں ان سے زیادہ میں یعنی اس کی پیروی کرتا ہوں، یا ویٹیج کا لفظ جو استعمال کر رہے تھے سید صاحب میں ان کو زیادہ ویٹیج دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ کبھی کبھی میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہاں پر جو چونکہ یہاں کی عظیم اکثریت مسلمانوں کی جو ہے پاکستان کے باشندوں کی وہ فقہ حنفی کی قائل ہے تو یہاں فقہ حنفی نافذ کر دی جائے تو مجھے قابل قبول ہوگی. اور ایک تیسری بات کہ جو میں نے پہلے کبھی نہیں کہی ہے وہ آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ سمجھ لیجئے. پہلی بات تو وہ کہ جو اسی ڈائیگرام میں نیچے ہے، یہ جو ایک درمیان میں یہ ذرا سا اسکرین کے ساتھ جو آیا ہے مستطیل، موجودہ وقت میں سنی مسلمان کے لیے میرے نزدیک مناسب ترین طرز عمل یہ ہے. وہ طرز عمل کیا ہے؟ چاروں جو یہ فقہ ہیں، یہ چونکہ اس مستطیل کے اندر چاروں کا آغاز شامل ہے، یہ چاروں چونکہ تسلیم کی جاتی ہیں کہ اہل سنت کے ہاں یہ صحیح ہیں، چاروں مانتے ہیں. حنفی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فقہ مالکی بھی صحیح ہے اور فقہ حنبلی بھی صحیح ہے، فقہ شافعی بھی صحیح ہے. اعتراض وہ کرتے ہیں اس پر کہ تم حنفی ہو تو تم استشہاد نہیں کر سکتے امام مالک کے قول سے، تم حنفی ہو تو تم کوئی دلیل نہیں لا سکتے امام شافعی کے قول سے. میرے نزدیک اور جو میرا طرز عمل رہا ہے جس کو میں نے برملا بھی بیان کیا ہے، اس پر میری بہت زیادہ جو ہے بعض علماء کی طرف سے مخالفانہ مضامین بھی آئے ہیں، وہ چیزیں سب چھپی ہوئی ہیں جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی والی کتاب کے اندر. وہ یہ ہے کہ میرا موقف یہ رہا ہے کہ جہاں یہ چاروں ایک ہو جائیں، وہ تو گویا کہ مستطیل کا اوپر کا حصہ ہے، مستطیل جو ہے اس میں وہ حصے بھی شامل ہیں جن میں ابھی برانچنگ نہیں ہوئی، اور کچھ تھوڑا سا حصہ وہ بھی شامل ہے کہ جس میں برانچنگ ہو گئی ہے. تو میرے نزدیک جس مسئلے میں تمام چاروں یہ مکاتب فقہ متفق ہوں، میں نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو گیا، وہ اجتہاد مطلق کہلاتا ہے. یہ بھی لفظ سمجھ لیجئے، اجتہاد فی المذہب، اجتہاد مطلق. اجتہاد فی المذہب کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ایک فقہ حنفی بن گئی ہے، برانچنگ کے بعد جو چاروں چیزیں جڑ کر آ گئی، قرآن اور سنت اور اجماع، اور اس کے بعد قیاسات حضرت امام ابو حنیفہ کے یا قاضی ابو یوسف کے یا امام محمد کے یا امام ظفر کے، صاحبین ہوں جانبین ہوں، بہرحال جو بھی فقہ حنفی بن گئی، اس کے جو اصول معین ہو چکے ہیں ان میں آگے اجتہاد کرنا، یہ اصول وہی ہوں گے، ان اصولوں کے تحت آگے اجتہاد کرنا، یہ کہلاتا اجتہاد فی المذہب. ان اصولوں کے دائرے کو کراس نہیں کریں گے آپ. اور ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اصولوں کے دائرے سے آگر جا کے اجتہاد کرنا چاہے تو پھر وہ مجتہد مطلق شمار ہوگا. تو ہمارے یہ مقلدین بھی جو ہے جتنے بھی علماء احناف کے ہیں آج بھی ہمارے ہاں موجود، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اجتہاد مطلق کا دروازہ بند نہیں سمجھتے. ممکن ہے کہ کوئی مجتہد مطلق پیدا ہو جائے، لیکن
اس وقت جو علم کی صورتحال ہے اور اس وقت جو لوگوں کے کردار کا، ان کی للہیت کا، ان کے ایمان کی جو سطح ہے، اس میں مناسب ہے کہ اس کا دروازہ بند رکھا جائے، ورنہ بڑے فتنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ در حقیقت اسے اس اعتبار سے سمجھتے کہ مناسب یہی ہے، ورنہ فتنے کے دروازے کھل جائیں گے، ورنہ اجتہاد مطلق ہو سکتا ہے، نظری اعتبار سے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال میں تو نہ مجتہد فی المذہب ہوں نہ مجتہد مطلق ہوں، لہذا میں نے جو طے کیا وہ یہ ہے کہ جن چیزوں پر تو یہ چاروں متفق ہیں، چاہے میری عقل اسے مانے یا نہ مانے، میری اپنی رائے اس سے ابا کرتی ہوں۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی بھی کوئی بات میری عقل کے سانچے میں اگر نہیں آئے گی تو میں اسے رد تو نہیں کر سکتا، وہ قرآن مجید ہے، مجھے ماننا ہے۔ ہمیں عقل کو قرآن پر حاکم نہیں بنانا ہے، قرآن کو اپنی عقل پر حاکم بنانا ہے۔ تو اگر میری عقل میں نہیں آ رہی، ہاں میری مجبوری ہے، میرا ایک یوں سمجھیے کہ میرا قصور ہے، قصور فہم ہے، میری تقصیر ہے، قرآن برحق ہے۔ اسی طرح سنت رسول کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ جو میرے عقل کے معیارات یا میرے عقل کے جو بھی تقاضے اس کے اوپر پوری نہ اترتی ہو، اس میں البتہ یہ تقسیم دے میں یہ ساری باتیں قانون کے ضمن میں ہو رہی ہیں، شریعت اسلامی کی۔ باقی جو چیزیں اور ہوتی ہیں سائنٹیفک فینومینا وغیرہ، یہ چیزیں علیحدہ ہیں، بالکل قانون سے تعلق رکھنے والی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ فرض کیجئے کوئی چیز میری سمجھ میں نہیں آتی، نہ آئے، میں اپنی سمجھ سے استعفیٰ دوں گا، لیکن یہ کہ اگر سنت ثابتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں اسے اختیار کروں گا۔ اسی طرح جن چیزوں پر یہ چاروں متفق ہو گئے، چاہے وہ میری عقل میں نہ آئے، اور اس میں میں آپ کے سامنے کھول کر بات کر دیتا ہوں کہ یہ طلاق ثلاثہ والا مسئلہ میری عقل میں نہیں آتا۔ میں بہت ہی اپنے آپ کو کھینچ تان کر کے کچھ اور شرطیں لگا کر، وہ یہ کہ طلاق ثلاثہ کو اگر آپ مغلظ مان لیں ایک ہی مجلس کی طلاق کو، تو لازم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعزیر بھی رکھیں، طے کر دیں کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ 3 طلاقیں دے گا تو 2 سال سزا ہو جائے گی اسے، پھر غصہ نہیں آئے گا۔ جو غصے میں آ کر لوگ جو ہے وہ سزائیں جو دے بیٹھتے ہیں، 3 طلاقیں ایک دم 1000 طلاقیں دیتے ہیں، معلوم ہو کہ 20 کوڑے لگیں گے، جیسے کہ حضرت عمر لگواتے تھے کوڑے۔ ہوا یہ ہے اس میں فساد کہ وہ بات تو رہ گئی اور وہ چیز چل پڑی۔ بہرحال وہ چیز میرے نزدیک جو ہے عقل کے اعتبار سے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ چاروں ائمہ کا اور چاروں ہمارے مکاتب فقہ کا اس پر اتفاق ہے، تو میں نے اپنی عقل کو علیحدہ رکھا ہے، میں اس کو اب نہ اظہار کرتا ہوں نہ اس کی رائے دیتا ہوں۔ یہ بھی آپ کو صرف اپنے یعنی یہاں پر اپنی بات بتا دی ہے، ورنہ میں اب کوئی شخص اگر آتا ہے جی کوئی مسئلے میں بات ذرا پوچھنی، میں پوچھوں بھائی طلاق کا مسئلہ ہے، جی ہاں ہے تو طلاق ہے، جاؤ کہیں اور جاؤ، میں اس میں کوئی رائے نہیں دوں گا۔ تو یہ میرا طرز عمل ہے کہ جن چیزوں پر یہ چاروں متفق ہوں ان پر تو میں اس دائرے سے باہر نہیں نکلتا، لیکن یہ میرا ایک احتیاطی معاملہ ہے۔ البتہ جہاں چاروں کا اختلاف ہو تو میں چاروں کو برحق مانتا ہوں، اس حوالے سے میں اس کے اندر کسی ایک کو ترجیح دے کر اختیار کر لیتا ہوں۔ اسی لیے میں نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں نیم مقلد ہوں۔ ایک مقلد ہے امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی ہی کے 100% ہر وقت ہر معاملے میں پابند رہیں گے۔ ایک وہ ہے کہ جو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں امام ابو حنیفہ، چونکہ میں اجتہاد نہیں کر رہا، اجتہاد کی چھلنی سے تو گزر کر وہ فقہ حنفی آئی ہے نا، اور جب آپ بھی مانتے ہیں کہ فقہ حنفی بھی صحیح، فقہ شافعی بھی صحیح، فقہ حنبلی بھی صحیح، تو ان چھلنیوں میں سے، ان معیارات میں سے تو چھن کر آئی ہوئی ہے، صرف یہ کہ 4 آراء میں سے میں کسی کو چوز کر رہا ہوں۔ یہ ہے کہ جو میں نے اپنے لیے آزادی رکھی ہے۔ مثلا فاتحہ خلف امام کا معاملہ ہے، میں اس مسلک کو کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جو سری رکعت ہے اس میں فاتحہ پڑھتا ہوں، جو جہری رکعت ہے اس میں نہیں پڑھتا ہوں، جبکہ حنفی مسلک یہ ہے کہ کسی میں نہ پڑھی جائے، اور شافعی مسلک یہ کہ ہر ایک میں پڑھی جائے، چاہے جہری ہو اور چاہے وہ سری ہو۔ تو میرا موقف جو میں مناسب ترین سمجھتا ہوں وہی میں نے اختیار کیا ہے۔ یہ مستطیل ہے جو میرے اس موقف کو واضح کرتی ہے کہ جن چیزوں پر ان چاروں کا اتفاق ہو جائے وہ چاروں ایک ہی ہیں، اس کو میں نے اپنے لیے بائنڈنگ بنا لیا ہے، اس سے میں تجاوز نہیں کرتا۔ البتہ جہاں ان کا اختلاف ہے اس میں میں پک اینڈ چوز کا اختیار جو ہے اپنا استعمال کرتا ہوں۔ اس میں بھی ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اس میں جو سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے کہ اس سے تو آدمی آسانی تلاش کر لے گا، میں ڈٹ کر کہتا ہوں کہ یہی شریعت کا منشا ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو۔ شریعت کے دائرے کے اندر جتنی آسانی مل سکتی ہو اسے ضرور ایبول کرو، لیکن یہ کہ اس سے باہر نہیں، نتھنگ ڈوئنگ، آگے نہیں جانا، یہی شریعت ہے۔ تو میں اس کو نہ صرف یہ کہ کوئی خطرے والی بات نہیں سمجھتا، میں تو سمجھتا یہ ہوں، بلکہ ایک دفعہ بڑی اس پر بحث ہو گئی تھی، ابھی وہ دور چل رہا تھا ہمارا یہ جو 56-57 کا دور تھا اختلافی، تو صادق آباد کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے
کہ مولانا عبدالغفار حسن صاحب تھے اور کچھ اور جماعت اسلامی کے وہاں کے جو چوٹی کے لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں مولانا عبدالغفار حسن صاحب نے یہی بات پیش کی کہ پھر کسی ایک فقہ کا کسی کو پابند ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ اس میں پھر یہ آدمی جو ہے آسانی تلاش کر لے گا۔ میں نے کہا کہ آسانی دین کے اندر مقصود ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر یسروا ولا تعسروا، شریعت کے اندر اگر آسانی ملتی ہو تو مولانا کو خاموش ہونا پڑا تھا، کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ اور اس میں جو ہے ایک بہت بڑی دلیل آپ حضرات جو اب دے سکتے ہیں، علماء سے چونکہ اس مسئلے کے اندر الجھاؤ ہو ہی جاتا ہے کہ یہ کام ایک مسئلے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کرنا پڑ گیا۔ تلفیق جو ہے کہ مختلف فقہوں کو جمع کر لینا، اس کو یہ تقریباً کفر کے درجے میں سمجھتے تھے کہ حنفی نے اگر شافعی مسئلے پر عمل کر لیا، شافعی اپنے طور پر نماز پڑھے انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن حنفی نے شافعی کے طور پر نماز پڑھ لی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ جو سختی تھی یہ اس درجے تھی کہ تلفیق کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے شرعی گالی کے طور پر کہ تلفیق کرتا ہے، یعنی یہ کہ یہ مختلف جو ہے فقہوں کو جوڑتا ہے۔ تو اس میں حالانکہ مولانا احمد سعید اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے تو بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تلفیق کے بغیر تو آئندہ قانون چل ہی نہیں سکے گا، وہ تو لازم ہے۔ ناگزیر بھائی جمیل صاحب بھی اس محفل میں موجود تھے، اسی لیے ذرا گردن خوب جھکا رہے ہیں، جنبش دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں کے عام جو ٹریڈیشنل علماء ہیں ان کی یہ بات نہیں ہے، لیکن ایک مسئلے میں چونکہ تلفیق کر لی لہذا پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے مولانا تھانوی کو حق ہے تلفیق کا، تمہیں حق نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اصولی طور پر ایک بات ٹھیک ہے، اس لیے اس کو تو اب ان کو ماننا پڑے گا۔ اور وہ ہوا ہے معاملہ وہ ایک ایسی عورت کا کہ جس کا شوہر جو ہے مفقود الخبر ہو جائے، پتہ ہی نہیں، تو کتنے عرصے انتظار کرے، وہ اسی کے نکاح میں رہے گی، طلاق اس نے نہیں دی، اس کے انتقال کی اطلاع نہیں آئی، تو وہ کس طریقے سے کوئی اور شادی کر سکتی ہے؟ تو فقہ حنفی میں 90 برس ہے جی، 60 ہے، 60 یا 90، مجھے تو 90 یاد ہے۔ 90 ہے، 90 برس تک کوئی عورت جو ہے وہ یہ بات ایسی تھی۔ اب کیا کرتے ہیں، یعنی یہاں تو آ کر جو ہے پھر وہ فقہ مالکی سے 6 سال کی مدت انہوں نے لے لی ہے۔ 6 سال تک اگر کسی عورت کے شوہر کی کوئی خبر نہ آئے، مفقود الخبر رہے، تو پھر گویا کہ اس کا نکاح جو ہے ختم ہو گیا، اب وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کی مجاز ہے۔ تو یہ میرا موقف جو ہے وہ ایک تو وہ آ گیا سامنے۔ اب جو میں بات بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جو میں کہتا رہا ہوں اور اب بھی اس پر قائم ہوں، موجودہ حالات میں اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اس ملک میں فقہ حنفی نافذ کر دی جائے تو میں کہوں گا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، فقہ حنفی کو میں دائرہ اسلامی قانون سے خارج نہیں سمجھتا۔ اگر آلٹرنیٹو یہ ہے کہ یا سیکولر رہے گا اور یا فقہ حنفی آتی ہے تو میں فقہ حنفی کو پسند کروں گا۔ فقہ حنفی کیا، اگر کوئی یہ کہ فقہ مالکی ہم نافذ کرنے کو، میں حاضر، فقہ شافعی نافذ کرنے کو تیار ہوں، میں نافذ۔ یہ میں موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں ظاہر بات ہے کہ ہر وقت جو ہے جو صورتحال ہے اس کے مطابق، اس لیے کہ وہ اسلام سے باہر تو نہیں ہے نا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہی میں کہہ رہا ہوں اہل تشیع سے کہ جو میری بات وہ ابھی تک مان نہیں رہے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، لیکن مانے تو ظاہر بات ہے کہ پیچھے مقلدین جو ان کے پیروکار ہیں وہ جو ہے تالی پیٹ دیں گے، ان کی قیادت ختم ہو جائے گی۔ میں نے جو کہا تھا کہ آپ یہ مان لیجئے کہ جو کچھ کیا گیا ہے ایران میں وہی یہاں پر آپ قبول کرنے کو تیار ہیں کہ پبلک لا جو اکثریت کی فقہ ہے یا اکثریت کا نقطہ نظر ہے، اب یہ 2 الفاظ میں نے علیحدہ استعمال کیا، اکثریت کا نقطہ نظر یا اکثریت کی فقہ، بہرحال اکثریت کی جو چیز ہے نقطہ نظر یا فقہ اس کو تسلیم کیجئے۔ پبلک لا میں اپنے لیے آپ پرسنل لا کے اندر پوری آزادی لیجئے، بلکہ سب کو آزادی ہو، حنفی کو، مالکی کو، شافعی کو، پرسنل لا کے اندر کھلی آزادی ہو۔ اور اگر شادی ہو رہی ہو 2 فقہوں سے تعلق رکھنے والوں کی، ایک مرد ہے وہ فرض کیجئے شیعہ ہے، لڑکی جو ہے وہ سنی ہے، یا لڑکا جو ہے وہ سنی ہے اور لڑکی شیعہ ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب اس کا فارم کے اندر طے کر دینا چاہیے کہ اس نکاح کو کون سی فقہ جو ہے وہ گورن کرے گی۔ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کوئی رضاعت کا مسئلہ ہے، طلاق کا ہے، جو بھی کچھ ہوں گے مسائل، بے شمار مسائل ہوتے ہیں آئلی قوانین میں، وہ عائلہ، وہ خاندان کے جو اس نکاح سے وجود میں آ رہا ہے اس کے اندر سارے معاملات جو ہے وہ فلاں فقہ سے طے ہوں گے، یا جعفری لکھ دیجئے، اور جو سنی کو جو ہے قربانی دینی پڑے گی اگر وہیں پر شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، یا یہ کہ وہاں فقہ حنفی لکھ دیجئے اگر اس کو زیادہ چاہت ہے، وہ جو جعفری والی ہے یا والا ہے تو وہ 12 قربانی دینی پڑے گی۔
یہ میرا موقف اب بھی ہے اور میں اس پر جازم ہوں کہ یہ موقف اگر ہم اختیار نہیں کریں گے تو جو حالات موجودہ جو بات کہنے کی ہے، اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کی ہے، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا ذریعہ نہیں رہے گا. اور فی الواقع بھی مالکی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، کوئی سی فقہ ہو، یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، دائرہ اسلام کے اندر ہے. البتہ یہ ہے آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مستقبل کی اسلامی ریاست میں قانون سازی کے لیے مستقل حد بندی، اصل میں اس کو سمجھ لیجئے کہ آئندہ جب اسلامی ریاست حقیقی اسلامی انقلاب کے بعد بنے گی، اس وقت سارا معاملہ اثر نو لیجسلیشن کا ہوگا. ہم ہمیشہ اس کو کہتے رہے کہ دستور میں یہ طے ہو کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. وہاں حد بندی صرف دو کی ہوگی، قرآن کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، سنت رسول کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. باقی اس کے بعد کی ہر شے نظائر کے درجے میں ہوگی، پریسیڈنٹ سے. یہ معاملہ خلافت راشدہ میں ہوا تو یوں ہو گیا تھا. یہ ہمارے نزدیک ظاہر بات ہے وہ ویٹیج والی بات آ جائے گی کہ اب اگر اس کے اندر رینج ہے آپ کی 100 تک تو ہم خلافت راشدہ والی نظائر کو 75% کے نمبر دیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس سے کم تر نمبر دیں گے کہ بعد میں ہمارے جو مجتہدین مطلق تھے ان کا کیا تھا، اس کے بعد نمبر 2 کے جو مجتہدین آئے ان کی رائے کیا تھی. لیکن یہ سارا کا سارا معاملہ بشمول خلافت راشدہ یہ پریسیڈنٹس کے دائرے میں آئے گا کہ یہ نظائر ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عدالتوں میں مقدمات میں نظائر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہر جوڈیشری میں جا کر بڑے چھوٹے چھوٹے نقطوں کے اوپر جو ہے وہ مقدمات کا فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ فلاں ہائی کورٹ نے اس مسئلے کے اندر یہ رائے دی تھی اور فلاں سپریم کورٹ آف انڈیا کے سامنے یہ مقدمہ آیا تھا، اس نے یہ رائے دی تھی، اور وہ جو تھی پریوی کونسل تھی برطانیہ کی اس نے یہ رائے دی تھی. تو پریسیڈنٹس کی تو دنیا کے اندر ہمیشہ ایک حیثیت ہوتی ہے. تو ہمارے لیے یہ سارے پریسیڈنٹس ہیں. امام ابو حنیفہ نے یہ سمجھا تھا، امام مالک نے یہ سمجھا تھا، امام شافعی نے یہ سمجھا تھا، امام احمد بن حنبل نے یہ سمجھا تھا، قاضی ابو یوسف نے یہ سمجھا تھا، امام محمد نے یہ سمجھا تھا، اور بھی اس کے بعد کے فقہا جو بھی ہوں گے. لیکن یہ کہ ان پریسیڈنٹس میں ویٹیج کے اعتبار سے میکسیمم ویٹیج ہوگا خلافت راشدہ کے پریسیڈنٹس کو. لیکن یہ کہ حد بندی جو ہے وہ در حقیقت صرف 2 چیزوں سے ہوگی، اور وہ کتاب اللہ و سنت رسول ہی. کہ کوئی شے جس کو ہم کہیں گے دستور میں وہ یہی ہوگی. کہتا تو میں یہ رہا ہوں ہمیشہ پازیٹیو انداز میں نے کہی یہ بات کہ نمبر 1 جس جمہوری ملک کے اندر 3 باتیں طے کر دی جائیں، میں کہتا ہوں فارمولے کے طور پر کہ وہ اسلامی ریاست اور خلافت بن گئی. نمبر 1 حاکمیت اللہ کی، نمبر 2 لیجسلیٹو اتھارٹی آف دی لیجسلیٹو باڈیز، چاہے اسے آپ پارلیمنٹ کہیں، مجلس شورا کہیں، اسے آپ سینٹ کہیں، جو چاہیں کہیں. اور ایٹ ایوری لیول، اگر کاؤنٹی لیول پر ہو رہا ہے تب بھی، اور اگر اسٹیٹ لیول پر ہو رہا ہے تب بھی، اور اگر فیڈرل لیول، ایٹ اینی لیول لمیٹیشنز ہوں گی. نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. اس میں کسی اور شے کی اس دستوری سطح کے اوپر کوئی اس کی صراحت نہیں ہوگی. البتہ یہ ہے کہ اس کے نظائر کی حیثیت سے جو ہے وہ خلافت راشدہ کے نظائر نمبر 1 پر آئیں گے، مجتہدین مطلق کی آراء نمبر 2 پر آئیں گی. بعد کے مجتہدین کو اپنے اپنے درجے کے مطابق ہم آراء دیں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اجتہاد اب مطلق بھی ہو سکے گا. کیوں؟ اس لیے ہو سکے گا کہ اس لیے کہ قانون یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کے لیے قرآن اور سنت میں بنیاد نہ بتائیں قانون نہیں بنا سکتے. اگر یہ ہوتا تو لیجسلیٹو جو ہے اس کا دائرہ لیجسلیشن کا بہت محدود ہو جاتا. اصل شکل کیا ہے؟ کوئی قانون نہیں بنایا جا سکے گا جو کتاب و سنت کے منافی ہو. اب دائرہ بہت وسیع ہو گیا، جس کو کہ میں ہمیشہ وہ دائرہ کھینچ کر اور درمیان میں ایک نقطہ کہ گھوڑا ہے 100 گز کی رسی سے آپ نے باندھ دیا ہے، 100 گز نصف قطر کا جو ہے وہ ایک دائرہ وجود میں آ گیا. اس میں گھوڑا آزاد ہے، اس میں آپ اکثریت سے فیصلہ کر لیجئے. کتاب و سنت کی حدود یہ ہے امر اللہ. یہ امر اللہ جو ہے یہ وہ لمٹس ہے، وہ دائرہ ہے. دائرے سے باہر نہ ادھر نہ ادھر، نہ شمال میں نہ جنوب میں. باقی اس کے اندر آپ آزاد ہیں. آپ اکثریت سے طے کر لیجئے معاملہ. تو اکثریت میں ہو سکتا ہے تو اجتہاد مطلق کی شکل بن جائے، چاہے وہ اجتہاد مطلق ہے. لیکن یہ ثابت اگر نہ کیا جا سکے کہ یہ اجتہاد کنٹراوین کر رہا ہے کسی قرآن مجید کے حکم کو یا محمد رسول اللہ کے فرمان کو، تو وہ اجتہاد مطلق بھی قانون کا درجہ حاصل کر لے گا. یہ میرا موقف ہے اس وقت مستقبل کی ریاست کے لیے. اس میں مشابہت ہو جاتی ہے وہ جو میں نے آپ کو گنوایا تھا نمبر 3 پر.
کہ مستقبل کی اسلامی ریاست کے اندر لیجسلیٹو پروسیس جو ہے اس میں مشابہت جو ہے وہ نمبر 3 کے ساتھ ہو جائے گی، جو اہل ظاہر کا یا اہل حدیث کا یا سلفی حضرات کا موقف ہے وہ وہاں پر۔ اس وقت کا معاملہ کیا ہے کہ میرا اپنا موقف یہ ہے کہ چاروں جو یہ فقہ ہیں ہماری اہل سنت کی، جہاں پر چاروں کا اتفاق ہو وہاں تو سر تسلیم خم، آگے نکلنا میں اپنے لیے خطرناک بات سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں کہیں اختلاف ہے اس کے اندر پک اینڈ چوز کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے، اور یہ مدلل حق ہے، جبکہ ان چاروں کو وہ لوگ حق مانتے ہیں۔ اب یہ ٹائم تو ختم ہو گیا، میں تو کئی چیزیں یہاں رکھنا چاہتا تھا، تھوڑا سا آج وقت زیادہ لگا لیجئے۔ یا یہ ہے کہ وہ دوسری چیز میں پھر بعد میں لے لوں، کیا خیال ہے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ نہیں ہیں، بس تو بیٹھے رہیے۔ کچھ اہم اعلانات بھی مجھے کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، یہ پڑھ لیں گے جلدی سے، اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ انجمن کے بعد تنظیم کیوں؟ جولائی 1974 میں راقم الحروف نے اپنی جس تقریر میں تنظیم اسلامی کے قیام کا اعلان کیا، اور جو اب عزم تنظیم کے نام سے تباہ ہوتی ہے، وہ اواخر 74 میں میثاق میں راقم کی اس تحریر کے ساتھ شائع ہوئی جو اب تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے عنوان سے تباہ ہوتی ہے۔ اس پر ایک مخلص کرم فرما کی جانب سے ایک مفصل خط موصول ہوا کہ اس سے کرنے کا وہ اصل کام رہ جائے گا جس کا تذکرہ اسلام کی نشرت ثانیہ میں کیا گیا ہے۔ اس پر جو خط راقم نے انہیں تحریر کیا تھا اس کی حیثیت اب ایک تاریخی دستاویز کی ہے، لہذا وہ رفقائے تنظیم اسلامی کے افادے کے لیے ذیل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ ماں اہل خانہ و جملہ احباب و رفقا بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ کا 1 دسمبر سن 74 کا مرقومہ اور لگ بھگ 20 جنوری سن 75 کا موصولہ، وہ خط بہت طویل تھا، 18 صفحے کا 17 صفحے کا، تو وہ انہوں نے جو تاریخ لکھی تھی شروع کی، لیکن وہ ختم کیا ہے کہیں جا کر انہوں نے بہت دنوں کے اندر۔ 17 صفحات پر مشتمل گرامی نامہ پیش نظر ہے۔ اس دوران میں کئی بار اس کا جواب تحریر کرنے کی غرض سے اسے ابتدا تا انتہا پڑھا، لیکن پھر کوئی چیز ایسی سامنے آ گئی کہ ادھر متوجہ ہو جانا پڑا اور جواب رہ گیا، تو میں نے جواب دیا 3 مارچ کو، اس لیے کہ پھر مارچ کے اواخر میں تنظیم اسلامی کے تاسیسی اجلاس کا فیصلہ ہو چکا تھا، اعلان ہو چکا تھا۔ مجھے آپ سے ایک حسن دن تو پہلے سے بھی تھا، لیکن اتنا ہرگز نہ تھا جتنا اس خط کے بعد ہو گیا ہے۔ احیاء اسلام کی آرزو، اس آرزو کے بعد بریکٹ ہے کہ آپ کے پاس تو یقیناً اپنے خط کی نقل نہ ہوگی، اس لیے کہ آپ کے الفاظ ریڈی ریفرنس کے لیے درج کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، اب یہ ان کی کوٹیشن ہے، اس جسارت کا محرک آپ سے ایک نسبت ہے۔ احیاء اسلام کی جس طرف نے آپ کو عمل پہم پر اکسایا ہے وہ ایک آرزو کی شکل میں میرے دل میں بھی نشو و نما پاتی رہی ہے۔ یہ ان کا خط کے الفاظ تھے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ احیاء اسلام کی آرزو بھی اس دور میں بسا غنیمت ہے۔ بقول علامہ اقبال کہ مسلم مستی سینہ راز آرزو آباد دار، اور آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اب اگر یہ آپ کے دل میں نشو و نما پاتی رہی ہے تو اور کیا چاہیے؟ فہو المطلوب۔ آرزو حقیقی اور طلب صادق ہو تو وہ اپنے لیے عمل کی راہیں خود پیدا کر لیتی ہے، جلد نہ صحیح دیر سے، کسی اور کے ساتھ نہ صحیح اپنے طور پر۔ یہاں بھی مصرع اقبال کا ہے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ نے میری تحریروں میں سے نشرت ثانیہ کو بجا طور پر اہمیت دی ہے۔ میں خود بھی محسوس کرتا ہوں، یہ الفاظ اب نوٹ کر لیجئے، کہ میری اب تک کی سوچ کا نقطہ عروج وہی ہے۔ مجھے بخدا نہ مفکر ہونے کا دعویٰ ہے نہ متفکر ہونے کا۔ حال ہی میں ایک رسالے میں ان 2 الفاظ کے مابین فرق پر بحث نظر آئی ہے۔ یہ اصل میں یہ کسی صاحب کا مقالہ میں نے پڑھا تھا کہ مفکر جو ہے یہ لفظ اچھے سینس میں قرآن مجید میں نہیں آیا، تفکر آیا ہے۔ افلا یتفکرون، افلا تفکرون نہیں کہا گیا، اس لیے بلکہ فکر کا لفظ جہاں آیا ہے وہاں ضم میں آیا ہے۔ انہ فکر وقدر، تو وہ فکرہ جو ہے ولید ابن مغیرہ کا، اس کے لیے لفظ فکرہ ہے۔ بہرحال یہ ایک تھوڑی سی لغوی بحث ہے۔ تاہم میری تحریکی یا احیائی سوچ جیسی کچھ اور جتنی کچھ بھی ہے، اس میں عمودی بلندی یا گہرائی کے اعتبار سے اہم ترین تحریر نشرت ثانیہ والی ہی ہے۔ اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ کے سامنے ہو گیا ہوگا، جو حضرات بھی شرکت کرتے رہے ہیں باسط بلال صاحب کی تقریر میں،
کہ ان کا پورا یہ فکر جو ہے در حقیقت وہ نشأۃ ثانیہ پر بیسڈ ہے، اور نشأۃ ثانیہ کا پہلے پیراگراف میں جو میں نے 3 کو بمقابلہ 3 کے رکھا ہے، ایک طرف اللہ کی ذات ہے بالمقابل کائنات، دوسری طرف انسان کا جسم اور جسد یا حیوانی وجود ہے اور ایک اس کی روح ہے، اور تیسری طرف حیات دنیاوی اور حیات اخروی، انہی کا ہے سارا بحث کا معاملہ۔ اور اس کو انہوں نے یہ سمجھا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ جس فکر سے انہوں نے کہا کہ آپ سن 67 میں جہاں پہنچ گئے تھے عالم اسلام میں، ان کی اطلاع کے حد تک ابھی اس سطح تک صرف 2 افراد پہنچے ہیں، اور وہ بھی اب آ کر پہنچے ہیں۔ ایک حسن ترابی ہے کہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے سوڈان میں، اس کا اصل ذہن انہی کا ہے، انہی کی فکر ہے، انہی کی سوچ ہے، انہی کی قیادت میں ہو رہا ہے جو کام ہو رہا ہے۔ جو وہاں فوجی افسر ہے اس نے گویا کہ ایک طرح سے اپنا مرشد مان لیا ہے ان کو، تو سوچ ساری ان کی ہے۔ اور ایک غنوشی صاحب ہیں، وہ غالباً وہ ٹیونس کے ہیں، تو یہ 2 افراد ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس جگہ پہنچے ہیں۔ لیکن یہ تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ سن 67 سے آپ کا یہ فکر ہے۔ پھر میرا اسی اعتبار سے جو وہ عظمت صوم والا معاملہ ہے، جس میں کہ میں نے انسان کی یہ تقسیم جو ہے کھلی اس وقت کر دی تھی کہ انسان کے 2 وجود ہیں علیحدہ علیحدہ، تو یہ اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ میری تحریکی یا احیائی سوچ جیسی کچھ اور جتنی کچھ بھی ہے، اس میں عمودی بلندی یا گہرائی کے اعتبار سے اہم ترین تحریر نشأۃ ثانیہ والی ہی ہے۔ البتہ افقی وسعت، اب دیکھیے ایک ہے یہ اونچائی یا گہرائی، یا گڑھا ہوگا تو گہرائی ہوگی، یہ ہے عمودی اونچائی یا نیچائی، ایک ہے افقی، جو افقی وسعت، اس کے اندر وسعت ہوگی۔ افقی وسعت کے اعتبار سے میری سب سے زیادہ اہم تحریر وہ ہے جو اکتوبر نومبر سن 74 کے میثاق میں بطور تذکرہ و تبصرہ شائع ہوئی ہے۔ یہاں نوٹ پڑھ لیجئے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے آپ نے کچھ زیادہ ہی روا روی میں پڑھا ہے، کیا اس پر ایک نگاہ بازگشت کے لیے وقت نکال سکیں گے؟ اور یہ نوٹ ہے اب کہ یہ تحریر اب تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے عنوان سے طبع ہوئی ہے۔ یہ جب مضمون چھپا تھا جس میں کہ میں نے مسلمانوں کے 2 عروج اور 2 زوال، اور حصل میں ساری کلید جو تھی جس سے کہ میرا ذہن کھلا تھا، اور حالت اعتکاف میں نے یہ مضمون لکھا تھا، غالباً قمر سعید صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ ہی اعتکاف میں تھے، تو وہاں میں نے یہ مضمون لکھا تھا، تو اس کی بہت سے حلقوں کی طرف سے بڑی تحسین ہوئی تھی کہ یہ بات پہلی مرتبہ اس طریقے سے سامنے آئی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا جبکہ لندن کے ایک ناشر نے اس کو شائع کر دیا تھا اپنے طور پر کہ تنکو عبد الرحمن صاحب جو اس وقت کا ملیشیا ہے، یوں سمجھیے کہ اس کے قائد اعظم تنکو عبد الرحمن تھے، انہوں نے وہ کتاب پڑھ کر اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں انہیں بلانا چاہتا ہوں کہ وہ ملیشیا آئیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد ان کا انتقال جلدی ہو گیا۔ بہرحال یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ لوگوں نے بھی اگر وہ نہیں پڑھی ہے اور نہیں ہضم کی ہے تو اس کتاب کو پڑھیے اور ہضم کیجیے۔ آپ نے میری اس تحریر کے غالباً صرف اس حصے سے اختلاف ظاہر کیا ہے جو تبلیغی جماعت کی تحسین پر مشتمل ہے، بقیہ پورے مضمون کے مین لائن آف آرگومنٹ سے اغلباً آپ کو کامل اتفاق ہے۔ آپ کو اصل اندیشہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کی وسیع تر سرگرمیوں اور اس کی گراں تر ذمہ داریوں کے باعث اسلام کی نشأۃ ثانیہ کے لیے کرنے کا اصل کام رہ جائے گا، خصوصاً جبکہ میری قوت کار یا صلاحیت کار جتنی ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ ایک ماہنامہ تو میں صحیح طرز پر چلا نہیں پایا، یعنی میثاق بھی کبھی 2 مہینے کا ایک چھپ جاتا تھا، کبھی لاغا ہو جاتا تھا، یہ اس زمانے کے اندر ہوا ہے، ایسا سن 69-70 میں خاص طور پر ہوا تھا۔ مزید برآں یہ کہ انجمن خدام القرآن کے یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں نے یہاں کوٹ کیے ہیں، مزید برآں یہ کہ انجمن خدام القرآن کے دائرہ کار میں رہ کر آخر ایسی کون سی مشکل نظر آئی کہ ایک نئی جماعت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ سوال وہ ہے کہ جو بہت سے لوگوں کی طرف سے اٹھا تھا، اور یہ کہ اب بھی کبھی کبھی ہمارے بہت سے ساتھی جو ہے وہ اس الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انجمن جو کام کر رہی تھی بس وہی ہوتا رہتا تو اس کی بڑی وسعت ہوتی، بہت آگے پھیل گئی ہوتی بات۔ اب اس میں جو میں نے جواب دیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اس سلسلے میں اولین بات تو یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ دنیا میں علمی و فکری اور تحقیقی و تصنیفی کام صرف 2 طریقوں سے ممکن ہے، یا تو یہ کام حکومت کی زیر سرپرستی یا صحیح تر الفاظ میں نیم سرکاری اداروں کے تحت ہوتے ہیں جہاں کھلے وسائل موجود ہوں اور محققین و مصنفین کو باوقار مشاہرے دیے جا سکیں، یا تو ایک کام یہ ہوتا ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، ہمارے ادارہ ثقافت اسلامیہ بنایا گیا، آئیڈیالوجیکل کونسل بنائی گئی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، وہ ان کا بجٹ کے اندر ان کے اندر مستقل جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کے بجٹس کے اندر ان کے لیے ایلوکیشنز ہیں، وہ ادارے چل رہے ہیں، تنخواہ ہے اچھی ہے اور ان کو مشاہرے مل رہے ہیں۔ یا پھر یہ کام کسی زوردار انقلابی دعوت کو لے کر اٹھنے والی تحریکوں اور جماعتوں کے زیر اہتمام ہو سکتا ہے
جو ایک طرف ایسے محققین اور مصنفین پیدا کر سکیں جو مشاہروں سے بے پرواہ ہو کر محض مقصد زندگی کی دھن اور لگن میں اپنے آپ کو کھپا دیں، اور دوسری طرف عوام میں اس کام کی اہمیت کا اتنا احساس اور شعور ضرور اجاگر کر دیں کہ اس کے لیے جو کم سے کم اور ناگزیر وسائل ضروری ہوں ان کی مسلسل اور ان انٹرپٹڈ بہم رسانی جاری رہے۔ اس دو کے علاوہ کوئی تیسری ممکن صورت کم از کم میرے علم میں موجود نہیں ہے۔ اگر ایک دعوت نہیں ہے جس میں کہ وسیع تر حلقہ جو ہے ان کے زیر اثر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ہمدرد ہو گیا ہے، ان کے ساتھ ہم خیال بن گیا ہے، وہ مالی تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، اگر یہ شکل نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ کسی بھی ریسرچ کے کام کے لیے، علمی کام کے لیے، تحقیقی کام کے لیے تو جو وسائل درکار ہیں، آخر وہ ریسرچ اسکالرز ہوں گے تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پیٹ بالکل نہیں لگا ہوا، وہ دنیاوی کیریئرز اپنے چھوڑ دیں گے، جو بھی اس کے اندر بہت سی جو نظر آ رہی ہوں ان کے لیے اٹریکٹیو چیزیں ان میں اثار کر لیں گے، لیکن آخر انہیں کوئی سبسسٹنس لیول کا تو زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر کوئی لائبریری ہو، کوئی ادارہ ہو جہاں پر کہ وہ وسائل میسر ہوں، کوئی ایسا ادارہ ہو جو ان کی تحقیق کو شائع کر سکے، لوگوں کے سامنے آ سکے۔ یہ کام جب تک کہ ایک دعوت زوردار موجود نہ ہو اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ حکومتی وسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ حکومتی وسائل کے تحت یہ سمجھ لیجئے اگلا پیرا ہے، ان میں سے بھی پہلے طریقے پر کوئی تخلیقی کام کبھی ہوا ہی نہیں۔ کبھی بھی سرکاری اداروں کے تحت کبھی کوئی تخلیقی کام نہیں ہوا۔ تحقیقی کام تو ہوتے ہیں، تخلیقی کام ہے کوئی نئی فکر دینے والی شے۔ مارکس اور اینجلز جو ہے وہ ڈاس کیپیٹال نہیں لکھ سکتے تھے اگر کسی سرکاری ادارے سے وابستہ ہوتے۔ کوئی نیا فکر دینا، نئی تخلیق جو ہے یہ بالکل ممکن نہیں ہوتا کسی سرکاری ادارے کے لیے۔ سرکاری یا نیم سرکاری اداروں کے تحت صرف آثار قدیمہ کی چھان پھٹک کی قسم کا کام ہو سکتا ہے۔ فلاں صاحب کی کتاب ہے، اس کا مسودہ جو ہے کہیں سے دریافت ہو گیا ہے، اب اس کی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، اس کو وہ ان کاموں کے اوپر پی ایچ ڈی کی ڈگریز مل رہی ہے، صرف یہ کہ ایک مسودہ جو ہے اس کی جو ہے ایڈیٹنگ ہو گئی ہے نئی، اور اس میں کوئی اگر ضرورت ہے کہیں تو نوٹس لکھ دیے گئے، اس کے اوپر پی ایچ ڈی لے لیجیے آپ۔ وہ تو وہاں تو اس وجہ کے کام ہوں گے کہ آثار قدیمہ کی چھان پھٹک، جس سے تراث علمی، ایکیڈمک ہیریٹاج کی حفاظت کی خدمت تو سر انجام پا سکتی ہے، کوئی تعمیری خدمت ممکن نہیں۔ لہذا احیاء اسلام کے لیے جس نوع کا علمی کام مطلوب ہے اس کے لیے اب صرف ایک راہ کھلی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک زبردست تحریک برپا ہو جو اولاً احیاء دین کی تڑپ اور لگن پیدا کر دے، اور ساتھ ہی اس کے لیے جو اہمیت اس علمی کام کی ہے اسے واضح کرے کہ تاکہ ایک طرف اس کے لیے وسائل پول ہو سکے اور دوسری طرف وہ نوجوان مل سکے جو اس کے لیے عمر عزیز کھپا دینے کا عزم مصمم کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ خود نشأت ثانیہ میں نے صفحہ 21 پر عملی اقدامات کے عنوان کے تحت قرآن اکیڈمی کے ذکر سے بھی پہلے دعوت و تبلیغ کے ایک عمومی ادارے کے قیام کی ضرورت کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس کی کوٹیشن یہ ہے کہ ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے، اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں ان کی ذہنی و فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا بندوبست کرے، اور ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دردمندی کے ساتھ اسلام کی نشأت ثانیہ کے آرزو مند ہوں، اور دوسری طرف ایسے نوجوانوں کو تلاش کرے۔ یہ پھر آگے عبارت چلتی ہے۔ جون سن 67 میں نے میثاق میں وہ تحریر لکھی تھی جو اب نشأت ثانیہ نامی پمفلٹ کی صورت میں موجود ہے، اور اسی سال کے اواخر میں عین اسی ضرورت کے تحت تنظیم اسلامی کے قیام کی صحیح ہوئی۔ سن 67 میں وہ قرارداد پاس ہوئی تھی، اور یہ اس لیے میں ثابت کر رہا ہوں کہ میں نے جب نشأت ثانیہ لکھی ہے تب بھی یہ چیز میرے ذہن میں پوری موجود تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کے بعد کا کوئی آفٹر تھاٹ ہو تنظیم اسلامی کا تصور، عین اسی سال میں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ بعض وجوہ سے ناکام ہو گئی، لیکن اس وقت عرض یہ کرنا ہے کہ اس کا قیام نشأت ثانیہ کے اس پروگرام ہی کا ایک جزء تھا، نہ کہ اس سے باہر یا اس کے خلاف۔ دوسری اہم اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ یا تجدید و احیاء دین ایک اجتماعی مسئلہ ہے، جبکہ نجات اخروی کا حصول ہر مسلمان کا ذاتی اور انفرادی مسئلہ ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسے سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ جدید فکر کی دھجیاں نہ اڑا دی جائیں، ٹھیک ہے؟ جدید فکر کی دھجیاں اڑانے کے لیے تو اسکالرز چاہیے، بڑے عالم چاہیے، جنہوں نے پوری زندگیاں کھپائی ہوں اور جنہوں نے پی ایچ ڈیز کیے ہوں، وہی تو جا کر دھجیاں بکھیریں گے۔ لیکن یہ کہ ایسے لوگ تو ہوتے ہی کم ہیں۔ یہ تخلیقی صلاحیت رکھنے والے، تحقیقی کام کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ جبکہ ہر مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے موت آئے گی، قبر میں جانا ہے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، سوال جواب تو قبر میں شروع ہو گیا، اور پھر وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا کہ تم کیا کر کے لائے ہو۔
عمومی سطح سے جب ہم سوچتے ہیں تو ہر فرد کا مسئلہ ہے اخروی نجات. اجتماعی سطح پر جب سوچتے ہیں تو انقلاب اسلامی کی ضرورت ہے ایک علمی انقلاب. یہ دونوں چیزیں جو ہیں بالکل دو مختلف گوشوں کی بات ہے. تنظیم اسلامی تو ہر مسلمان کی نجات کے لیے جو چیز لازمی ہے اس کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے. وہ فرائض دینی جو کہ ہر مسلمان کی نجات کے لیے ضروری ہے، وہ ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی اس تنظیم کے اندر اپنا حصہ ادا کرے گا، اس میں شامل ہوگا. چھوٹے سے چھوٹا پرزہ مشین میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ در حقیقت اس مشین کا ایک جز ہے. چھوٹا سا پرزہ جو ہے خراب ہو جائے پوری مشین کھڑی ہوگی. اس حوالے سے تمام افراد ایک دعوتی اور تحریکی اور اجتماعی کام کے اندر تو اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں اور اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن جبکہ یہ کام جو ہے اس کے لیے تو آپ کو بہت ہی جو اعلیٰ ذہنی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو تلاش کرنا پڑے گا. دوسرا اہم اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ یا تجدید و احیاء دین ایک اجتماعی مسئلہ ہے، جبکہ نجات اخروی کا اصول ہر مسلمان کا ذاتی اور انفرادی مسئلہ ہے. ضروری نہیں کہ جو کام احیاء اسلام کے عظیم تر منصوبے کے اعتبار سے مقدم یا اہم تر ہو وہی ہر فرد کے ذاتی اور انفرادی نقطہ نظر سے بھی مقدم اور اہم تر ہو. پھر کون نہیں جانتا کہ علمی و فکری کام کرنے کی صلاحیت تو کسی ہی میں ہوتی ہے، جبکہ فلاح اخروی کا حصول ہر انسان کے لیے ضروری اور لابدی ہے. اس پہلو سے دیکھیے تو تنظیم اسلامی کا قیام گھوڑے کے آگے گاڑی جوتنا نہیں، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے تنقیداً، بلکہ یہ ٹھیک گھوڑے کو گاڑی کے آگے جوتنے ہی کا مصداق ہے. ففہم و تدبر، غور کرو اور سوچو. رہا مسئلہ میری قوت کار یا صلاحیت کا یا خصوصاً تنظیمی استعداد کا، تو واقعہ یہ ہے کہ خود مجھے سب سے زیادہ کمزور پہلو یہی نظر آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی کمزور اور بے صلاحیت انسان ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے ذہن رسا ضرور عطا فرمایا ہے اور سمجھ کی گہرائی بھی عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی اس کی بڑی نعمت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کر رہا ہوں، لیکن واقعہ یہ کہ اس کی مناسبت سے قوت کار یا صلاحیت عمل مجھ میں موجود نہیں ہے. اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی دوست یا بزرگ مجھے مطمئن کر سکتا کہ استعداد کی کمی یا صلاحیت کے فقدان کے باعث تم اس فریضہ دینی سے بری ہو گئے ہو تو میں ان کا عظیم احسان اپنے اوپر سمجھتا. استعداد جتنی کچھ ہے لگاؤ کھپاؤ، یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ ہے یا نہیں ہے. کوشش کرو گے اور ساری محنت جو ہے وہ ٹھوس ہو جائے گی، نہیں ہوگا. لیکن کرو، جب تک کرتے نہیں ہو کیسے معلوم ہوگا؟ کیا پتا تمہارے اندر کوئی مخفی صلاحیتیں ہوں، کوئی دبی ہوئی ہو جو عین وقت کے اوپر بہت سی کچھ ہوتی ہے انسان کے اندر، جو اس کے ریزرو کے درجے میں اس کے ہاں ہوتی ہے. جب تک وہ بروئے کار نہ لائے، استعمال نہ کرے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن یہ کہ یہ تو بات ہے جب فرائض دینی کا میں تصور سمجھتا ہوں، اور میں اس لیے خاص طور پر آج اس کو پڑھا رہا ہوں کہ اس میں کم سے کم یہ کہ سن 75 میں جب تنظیم قائم ہو رہی ہے اس وقت کا میرا ذہن آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے. لیکن میرا حال بخدا یہ ہے کہ جو لوگ اس جانب سے مطمئن ہو کر بیٹھ رہے ہیں ان کو دیکھ کر دل سے یہ صدا نکلتی ہے، ما ہم بلاغ و لابا تسلا شویم کاش، ناداں سے بزم دوست چے خوشنود می روت. اب اس کا وضاحت جو ہے وہ سید صاحب اگر کر دیں تو اچھا کہ جس طریقے سے ہمارا محبوب جو ہے وہ وعدہ فردہ پر ٹالتا رہتا ہے، ٹرخاتا رہتا ہے، کاش کہ اس کے اس طرح کے وعدوں سے ہمیں بھی تسلی ہو جاتی. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اور بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کے جھوٹے وعدے جو ہیں اس پر بڑے خوش ہو کے مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری تو تسلی نہیں ہوتی. ما ہم بلاغ و لابا تسلا شویم کاش، کاش کہ ہماری بھی تسلی ہو جاتی ان وعدوں سے. ناداں ز بزم دوست خوشنود می روت، جس کو کہ یہ بات معلوم نہیں ہے وہ کتنا خوش جا رہا ہے کہ وعدہ ہو گیا ہے. اس مسئلے سے متعلق اصلاً تو مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جزدار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ، ناچار گناہگار سوئے دار چلے ہیں. یہ فیض کا شعر ہے. ویسے محض تفنن طبع کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ خصوصاً میثاق کی اشاعت کی باقاعدگی کے ذکر سے یاد آیا کہ شیخ محمد اکرام نے مولانا مودودی کے بارے میں بھی یہی لکھا تھا کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص بات تو حکومت الہیہ کی قیام کی کرتا ہے، اور وہ بھی کسی محدود خطے میں نہیں، پورے روئے زمین پر، اور اس کی صلاحیت کار کا یہ عالم ہے کہ جنگ کے زمانے میں 48 صفحات کا ایک ماہنامہ پرچہ بھی باقاعدہ جاری نہ رکھ سکا. یہ شیخ اکرام صاحب کا تبصرہ ہے ان کی کتاب میں. تنظیم اسلامی کی سنسرشن والی کوشش کی ناکامی کے اسباب متعدد ہیں. کسی صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، میں نے اس کا نام کاٹ دیا، کہ بات بھی بالکلیہ غلط نہیں، انٹرنل سیبوٹاج بھی اس کا ایک سبب تھا،
اور خود وہ بھی بلا سبب نہ تھا. یہ گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، جو میں بتکدے میں بیان کروں تو صنم بھی بولے ہری ہری. لیکن فاشتر گویم یہ ہے جس کے لیے میں اس وقت پڑھ رہا ہوں آپ کو. صحیح بات اس میں کیا تھی؟ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو لوگ جمع ہوئے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنے آپ کو اس کاز کے ساتھ کمپلیٹلی آئیڈینٹیفائی کرتا کہ یا تن رسد میں جانا یا جان سے تن برایت. اصل میں کوئی نئی جماعت اور تحریک نہیں اٹھ سکتی جب تک کہ کوئی شخص ایسا نہ ہو جو اس کو ٹوٹلی آئیڈینٹیفائی کرے کہ زندگی اسی کام میں اگر ہے تو زندگی ہے اور صحیح ہے، ورنہ زندگی بے معنی ہے. اب تو کچھ بھی ہو یہ کام کرنا ہے. اور اس میں میرے لیے بڑے بڑے سخت مراحل بھی آئے ہیں. ایک موقع پر جب میں نے انجمن کے قیام کا فیصلہ کر لیا تھا، اس میں اپنا ویٹو رکھا تھا، اسلائی صاحب بہت شدید ناراض ہوئے. ہمارے حکیم سلطان احمد صاحب جو اب بھی بقید حیات ہیں الحمدللہ، میں حیران ہوا انہیں کیا ہوا ہے. انہوں نے مجھ سے درخواست یہ کی تھی کہ ابھی آپ انجمن قائم نہ کیجئے. اور بھائی جمیل صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے باقاعدہ سجدہ کر کے اپنا سر میرے پاؤں میں رکھ دیا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور سجدہ باقاعدہ سجدہ کر کے پاؤں میں اپنا سر جو ہے میرے قدموں میں رکھ دیا کہ خدا کے لیے مطلب یہ کہ اصلاحی صاحب کو ناراض نہ کیجئے، ابھی آپ انجمن قائم نہ کیجئے. میں نے کہا نہیں، اب تو بات جو میں فیصلہ کر چکا ہوں، دلیل سے مجھے قائل کر لیا جائے تو حاضر ہوں، لیکن یہ کہ ورنہ اب یہ گاڑی چلے گی. تو بڑے سخت مقامات آئے، اس طریقے سے یہ ادارے نہیں بن گئے. بہرحال بزرگوں کا لحاظ، ان کا پاس کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے، اور انٹرنل سیبوٹاج جو بھی ہوتے ہیں، جو لوگ لاکھ کوششیں کرتے رہے تنظیم بنائے نہ بنا سکے. ایک دفعہ یہ الفاظ کہے تھے مولانا اصلاحی صاحب نے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو کام میں خود نہیں کر سکا اگر کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھوں تو مجھے اچھا نہ لگے. تو یہ بات عام ہے، ایک انسانی کمزوری ہوتی ہے، جو کام انسان خود نہ کر سکے کوئی اور جو ہے اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ وہ اس کام کو کر جائے. تو بہرحال ان تمام مراحل سے گزر کر جب تک کمٹمنٹ اس درجے کی نہ ہو کہ یا تن رسد میں جانا یا جان سے تن برایت، سب لوگ اسے بس ایک اچھا کام سمجھ رہے تھے. یہ خط بھی اصل میں چند روز پہلے ہی میرے سامنے آ گیا اتفاق سے. تو چونکہ میں نے اس دفعہ طے کر لیا تھا کہ اصل جو تھیم ہے ہمارے اس سے روزہ اجتماع کا وہ ہے فرض، اقامت دین کا فرض. ایک ہے اچھا کام سمجھنا، ایک ہے اسے فرض عین سمجھنا. وہ الفاظ سب لوگ اسے بس ایک اچھا کام سمجھ رہے تھے کہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہ ہو تو بھی ایسی کوئی بات نہیں. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی کیفیت کے ساتھ پہلے سے چلتے ہوئے کام تو جاری رہ سکتے ہیں. ایسے لوگ اس چلتے ہوئے قافلے میں آ جائے تو یقیناً اس کی تقویت حاصل ہو جائے گی. اچھے کام سمجھ کر لگے ہوئے ہیں، ان کی قوتیں صلاحیتیں بہرحال ایڈ اپ ہوں گی. کسی نئے کام کی داغ بیل نہیں پڑ سکتی. در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بسے، شرط اول قدم اینست، یہ قوم لکھ دیا گیا یہاں، شرط اول قدم اینست کے مجنوں باشی. بہرحال میں ایک پہلا چھوڑ دیجئے اس میں یا پڑھ ہی لیتے ہیں. اکتوبر نومبر 74 کے نصاب کے تذکرہ و تبصرہ میں جس رجائیت کی جھلک ہے، اس لیے کہ میں جو اس مضمون میں یہ تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے اسلام کا غلبہ ہوگا، وہ خالص وجدانی ہے. اور کبھی کبھی حالات و واقعات کے پیش نظر خود مجھ پر قنوطیت کا تسلط ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ ہوتا ہے عارضی ہی. پھر کوئی نہ کوئی کرن امید کی نظر آ جاتی ہے. ویسے بحمداللہ میں جس راہ پر چلنا چاہتا ہوں اس میں نتائج اور کامیابی کی امید ایک بالکل ثانوی بلکہ ثالثی شے ہے. اصل محرک صرف ایک ہے اور وہ ہے احساس فرض، جس کی تفصیل میں اپنی اس تقریر میں دے چکا ہوں جو اسی پرچے میں شائع ہوئی تھی. یہ تقریر اب عزم تنظیم کے نام سے شائع ہوتی ہے. باتیں تو اور بھی بہت سی کرنی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملات باتوں سے طے ہی نہیں ہوا کرتے. اکثر باتیں تمام ہو جاتی ہیں اور مسئلہ وہی کا وہی رہتا ہے. دفتر تمام گشت تو بپایاں رسید عمر، ماں ہم چنا در اول وصفے تو ماندائے. اصل معاملہ دل کا ہوتا ہے. دل کسی بات کو قبول کر لے تو عقل فوراً ہتھیار ڈال دینے، عقل کو فوراً ہتھیار ڈال دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا. اور دل ابا کر رہا ہو تو عقل کرائے کے وکیل کے مانند دلائل کے انبار لگانے پر مستعد ہو جاتی ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کے مطابق گزارش ایک ہی ہے، یعنی استفت قلبک ولو افتاک المفتی. آپ اپنے دل سے فتویٰ لیجئے، مفتیوں کا فتویٰ چاہے اس کے برعکس ہی ہو. اب میں صرف چند باتیں آپ سے اور عرض کروں گا. نمبر 1، رات اصل میں جو میں نے یہ سیشن جو ہو رہا تھا، ہمارے جو محاضرات ہو رہے ہیں، اس کے دوران مجھے اپنے مرحوم بھائی اقتدار احمد کی یاد آئی بہت شدت کے ساتھ، اور وہ ایک خاص اعتبار سے.
باسط بلال میری ڈسکوری ہے امریکہ کی. میرا امریکہ آنا جانا اگر نہ ہوا ہوتا، اور باسط بلال کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ صرف ایک فرد نہیں ہے. میں نے تو اصل میں اس سے چند سال پہلے، یہ اب 4-5 سال کی بات ہو گئی ہے، جب میں نے IMA کا جو کنونشن ہوا تھا اسپین میں، اس میں جب شرکت کی ہے، وہاں جو وہاں کے امیگرنٹس ہیں مسلمان عرب بھی اور ہندوستان اور پاکستان کے بھی، ان کی نوجوان نسل میں سے چند نوجوانوں کو دیکھا کہ ان کا جذبہ، ان کے جذبات، ان کے اندر جو ہے کلیئرٹی آف تھاٹ اسلام کے لیے، ان کے اندر عزم. تو اس وقت سے ہی میں نے رائے دے دی تھی، میرے وہ تمام تقاریر میں تحریروں میں موجود ہے، کہ محسوس ہوا تھا کہ اگرچہ جیسے کہ عطاء الرحمان صاحب رات کہہ رہے تھے کہ 95% ورنہ کم سے کم 90% تو تباہی ہے، وہ تو گوئنگ ڈاؤن دی ڈرین والی بات ہے. لیکن یہ کہ جو 10 یا 5% وہاں بچ رہا ہے، وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے امت کا، بہت قیمتی اثاثہ ہے. ان میں جو اعتماد ہے وہ ظاہر بات ہے کہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا. وہ امریکہ میں پلے بڑھے ہیں، وہاں کا پانی پیا ہے، وہاں کی فضاؤں میں سانس لیا ہے، امریکن نیشنلز ہیں، ان کے اپنے ایکسنٹ کے اندر انگریزی بولتے ہیں، تو کوئی کمپلیکس نہیں ہے ان کے اندر، کوئی انفیورٹی کمپلیکس نہیں ہے. وہ بات کرتے ہیں، ڈٹ کر کرتے ہیں، سینہ تان کر کرتے ہیں. یہ ہمارے علماء ہوں یا کوئی اور ہوں بشمول میرے، وہ اس انداز سے نہ وہاں بات کر سکتے ہیں. وہ تو یہ ہے کہ کئی مسلمانوں کے مجمع میں گفتگو کر رہے ہیں، زیادہ تر اس کے اندر حصہ وعظ ہی کا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی ذہین آدمی بھی اس میں سے کچھ پک اپ کر لیتا ہے. تو یہ جو چیز ہوئی ہے، تو چونکہ میرے دل پر اصل میں ایک داغ رہا. اقتدار اس لیے مجھے یاد آئے کہ کاش کہ وہ زندہ ہوتے. پچھلے سال 6 جون کو ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے سامنے اس دفعہ کے یہ محاضرات آتے تو انہیں وہ جو میرے علم کی حد تک ایک ہی اختلاف ان کا مجھ سے ہوا ہے تنظیم میں، اور وہ داغ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل پر بھی داغ ہے کہ وہ یہ داغ لیے ہوئے دنیا سے گئے، کہ وہ میرے امریکہ کی آمد و رفت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ ساری توجہ، سارا وقت، ساری صلاحیت پاکستان پر صرف ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ مجھے اصل میں جو وہ 4-5 سال پہلے کی کوئی رمق نظر آئی تھی، اور اس کے بعد اب یہاں موجود بھی ہیں جلال الدین اکبر، ان کے ذریعے سے اچانک ایک پروگرام بن گیا کہ نہ وہاں کی تنظیم کی طرف سے کوئی دعوت تھی، نہ ہماری کوئی اسکیم تھی، ان کی دعوت سامنے آئی. یہ شاید 92-93 کی کب کی بات ہے، مجھے پوری طرح سن یاد نہیں رہتے. دسمبر میں ہماری تربیت گاہ ہو رہی تھی کراچی میں، اور اس کے بعد اچانک میرا جانا ہو گیا، اور اسی میں اچانک ہی یعنی جمعرات کی شام میں پہنچا ہوں، اور جمعے کی صبح مجھے تقریر کرنی ہے، جبکہ ابھی وہ جیٹ لیگ ہوتا ہے بری طریقے سے، انسان کے اوسان صحیح نہیں ہوتے. لیکن جمعے کی تقریر میں نے کی ہے وہاں ٹرینٹن ایک شہر ہے، اس کی مسجد میں نے محسوس کیا کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا میں نے کہہ لیا ہے. مجھے کہیں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوئی کہ میں اپنے اس محفوظ ضمیر کا اظہار نہیں کر پایا. اسے بھی میں نے نوٹ کیا کہ کوئی خاص بات ہوئی ہے، ورنہ میں تو اس سے پہلے انگریزی میں تقریر لاکھ کہتے تھے ہمارے ساتھی، تب بمشکل میں تیار ہوتا تھا. اور وہ بھی یہ ہے کہ 2-4 تقریروں میں تو وہ اٹک اٹک کر رک کر بات ہوتی تھی، پھر بعد میں کچھ جب واپسی کا وقت قریب ہوتا تھا تو زبان کچھ کھلتی تھی. لیکن یہ کہ اس دفعہ یہ ہوا کہ جاتے ہی زبان کھلی، تو اس سے یہ کہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو خیر مطلوب ہے. اور اس علاقے میں ہماری تنظیم کا بیج پڑا ہی نہیں. یہ ٹرائی اسٹیٹ ایریا کہلاتا ہے امریکہ کا، جس میں کہ یہ نیو یارک ہے، نیو جرسی ہے، کنیکٹیکٹ ہے. یہ ٹرائی اسٹیٹ ایریا یہ سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے امریکہ کا، اور مسلمان بھی سب سے زیادہ اسی علاقے کے اندر جو ہے کنسنٹریٹڈ ہے. اس ٹرائی اسٹیٹ ایریا کے اندر ہماری تنظیم کا کوئی بیج نہیں پڑا تھا. میں جاتا تھا بس نیو یارک تو بس ایک رات میں یا ایک دن میں وہ جیٹ لیگ اتارا، اور پھر وہ میں شکاگو چلا گیا، ٹورنٹو چلا گیا، وہاں تھا معاملہ. یہ بہرحال یہ کہ مجھے اقتدار یاد آئے، اور یہ خیال بھی کہ اگر یہ کام ہو گیا ہوتا ان کی نگاہوں کے سامنے تو انہیں بھی معلوم ہوتا کہ اس کام کا کیا افادیت تھی، کیا اس کے اندر خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضمر تھا. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ سیر کا تو اب ویسے ہی میں نے خود لکھا بھی ہے یہ کہ زیادہ سے زیادہ پہلے 2-3 سفر تو ایسے تھے کہ جن میں سیر کا بھی کوئی پہلو تھا. اب تو یہ ہے کہ میں 40 دن رہ کر آتا ہوں، نہ سیر کا کوئی ایک دن، اور نہ کہیں کوئی کسی مارکیٹ یا سپر مارکیٹ میں ایک لمحہ میرا نہیں ہوتا، نہ کوئی خرید ہے، نہ کچھ طرح کا کوئی معاملہ نہیں. تو جاتا ہوں اس مشن کے لیے. تو میں آج اس حوالے سے خاص طور پر، اب ہم جمع ہیں تو ایک دعائے مغفرت جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات میرے ساتھ مل کر اقتدار کے لیے خاص طور پر کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اللہم صلی علی عبدک و نبیک و رسولک محمد و بارک وسلم۔ اللہم اغفر لأخی اقتدار، اللہم اغفر له وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ اللہم نور مرقدہ واکرم منزلہ والحقہ بعبادک الصالحین۔ اللہم انہ کان من عبادک خلقتہ وہدیتہ للاسلام وانہ یحتاج الی مغفرتک ومن یغفر الذنوب الا انت فاغفر له مغفرۃ من عندک وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی کے حوالے سے ایک اور بات، چونکہ بہت سے ساتھیوں کے علم میں یہ بات ہوگی، اور جو میرا کتابچہ چھپ چکا ہے حساب کم و بیش، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا جو بہت بڑا فضل ہوا وہ یہ کہ میرا اپنا خاندان، مطلب یہ کہ میرے اپنے بیٹے بیٹیاں بہویں داماد یہ سب کے سب تنظیم میں منسلک ہیں۔ اب یہ ہے کہ کوئی ایکٹیو ہے کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، یہ معاملات علیحدہ ہیں۔ بھائیوں میں سے بھی ہم 5 بھائی تھے، یعنی میرے ساتھ 4 اور تھے، جن میں 3 چھوٹے جو ہیں وہ تنظیم میں شامل ہیں، ایکٹیو ہیں، مسلسل ملتزم ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بڑے بھائی جو ہیں وہ ہمارے اس کام میں شریک نہیں ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ شریک نہیں ہوئے بلکہ بہت سے معاملات میں میرا ان کا اختلاف بہت شدید بھی ہوا۔ شادی بیاہ کے ضمن میں جو تحریک میں نے شروع کی تھی، اگرچہ اس میں شروع میں وہ میرے ساتھ ہی تھے لیکن پھر انہوں نے راستہ علیحدہ کیا۔ بہرحال جو بھی ہوا اس میں بڑی تلخیاں ہوئیں۔ اس تلخی کا اثر جو ہے وہ چلا آ رہا تھا تاحال۔ اگرچہ وہ ایک ان کی طرف سے ایک خط آیا تھا معافی نامے کا سا، وہ میں نے چھاپ دیا تو اس پر وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے کہ یہ چھاپنے کے لیے تو نہیں تھا، تو اس کے بعد سے بھی ہمارے مابین تعلقات اچھے نہیں تھے۔ لیکن الحمدللہ اس وقت جو ایک بہت بڑا فضل ہوا ہے، اور یہ بھی یوں سمجھیے کہ پچھلے ہی 5-6 دنوں کے اندر کہ اس معاملے کے اندر بھی ہمارے ہی کچھ یعنی میرے بھتیجے جو ہیں برادرم اقتدار کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں سعید اسد، انہوں نے کچھ کوشش کی، اس لیے کہ میں اس معاملے میں کچھ ایک انتہا پر پہنچ گیا تھا، اور میں ایک ایسی تحریر تیار کر رہا تھا کہ جس میں میں ان کے ساتھ اب اعلانیہ انقطاع تعلق کا فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ بات کیا تھی اس کو چھوڑ دیجیے، وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جب بات چلی ہے، لیکن ان کی محنت برابر ہوئی اور انہیں خود اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا۔ اس کے بعد یہ کہ ہمارا وہ دوبارہ جو سماجی جو ایک بائیکاٹ تھا، جو تعلق ختم تھا، وہ الحمدللہ وہ دوبارہ استوار ہو گیا ہے۔ چنانچہ جمعے سے ہمارا یہ اجتماع شروع ہونا تھا، اور جمعرات کی شام کو ہمارا وہ ایک ری یونین ہوا ہے۔ انہی کے ہاں ہم سب بھائی جمع ہوئے ہیں جو بھی ہیں، اب اقتدار تو اب نہیں ہے دنیا میں، باقی ہم 4 بھائی، اور بھی ہماری 2 بہنیں یہاں ہیں، وہ دونوں بھی وہاں تھیں، اور ان کی یعنی کافی بڑی تعداد میں ان کی اولاد وغیرہ بھی، تو گویا کہ ہم نے اس فیملی ری یونین جو ہوئی ہے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا اس انداز میں کہ جو بھی تلخیاں تھی اب اس کا باب بند کر رہا ہوں، اور وہ انہوں نے بھی بند کیا اور میں نے بھی بند کیا۔ لیکن اس وقت دعا یہ کرنی ہے کہ وہ جو ہمارے کام میں شریک نہیں ہوئے ہماری اس تحریک میں، حالانکہ تحریک جماعت اسلامی کی طرف اصل پیش قدمی انہوں نے کی تھی، جماعت کے رکن وہ بنے ہیں اپنا BSc جو انجینئرنگ ہے اس کے پاس کرنے کے فوراً بعد۔ اس سے پہلے طالب علمی میں بھی وہ جماعت اسلامی کا جو سالانہ اجتماع ہوا تھا 1946 میں الہ آباد میں، لاہور سے چل کر گئے تھے اس میں شرکت کرنے کے لیے، اور وہ بڑا تاریخی اجتماع تھا بعض اعتبارات سے۔ وہ جن لوگوں نے پڑھی ہے کتاب میری تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب، اس کے اندر اس کی پوری وضاحت موجود ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب کا اور مولانا مودودی کا ایک خاص مسئلے میں شدید اختلاف وہاں ہو گیا تھا، خیر اس میں بھی شرکت انہوں نے کی۔ پھر یہ کہ انہوں نے پاکستان آتے ہی، حالانکہ ہم لوگ جو ہیں یعنی لٹرلی جس کو کہا جاتا ہے کہ آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آئے تھے، لیکن یہ کہ آتے ہی یہاں پر جو کام انہوں نے کیا ہے جا کر جو کیمپوں کے اندر، تو مجھے بعض لوگوں نے جو گواہی دی ہے کہ جس تندہی کے ساتھ انہوں نے وہاں کام کیا تھا، بلکہ سردار علی خان صاحب ہوتے تھے جماعت اسلامی کے امیر سرحد کے، ایک دفعہ ان سے ملاقات ہو رہی تھی کہ ان کی شورا کے موقع پر وہاں تذکرہ آ گیا، تو میرا بھائی جان کا جب میں نے ذکر کیا اور میں نے بتایا کہ وہ جماعت سے علیحدہ ہو چکے ہیں، تو بہنوں ایسا اس قدر صدمہ، شاید قریب ترین عزیز کے بھی انتقال کا ان شخص کو اتنا صدمہ نہ ہوتا جو یہی خبر سن کر ہوا۔ اور اس نے کہا کہ جب یہاں والٹن کیمپ کے اندر ہم لوگ کام کر رہے تھے، جماعت کے کچھ اور والنٹیئرز بھی آئے ہوئے تھے، سردار علی خان بھی تھے، تو جو سب سے گندا کام تھا، یعنی اس لیے کہ ڈیسینٹری اور ڈائریا، یہ تو اس گندگی کو صاف کرنے کا کام اظہار احمد کیا کرتا تھا۔
وہ کہتے کہ یہ حال تھا اس نوجوان کے خلوص کا، جوش کا، اس کے جذبے کا. بی ایس سی انجینئرنگ کی ہوئی ہے لیکن یہ کہ وہ کام کرنے کا ان کے اندر اتنا جذبہ تھا. پھر بہرحال کچھ حالات ہوئے، وہ تحریکیت ان میں نہیں رہی. تو اب یہ کہ میں دوسری دعا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں کہ جہاں ہمارے حالات بہتر ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو کھول دے اس کام کے لیے بھی، اور پھر دوبارہ وہی جذبہ جو کبھی ان میں ہوتا تھا وہ لوٹ کر آ جائے. اللہم اہدنا فی من ہدیت، وعافنا فی من عافیت، وتولنا فی من تولیت، وبارک لنا فی ما اعطیت، وقنا شر ما قضیت. اللہم اہدنی واخی اظہار رحمت، اللہم زدہ ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. اللہم وفقہ لما تحب وترضى. اللہم وفقہ ان یکون ناصری الیک. اللہم وفقہ ان یکون ناصری الیک. اللہم وفقہ لما تحب وترضى وتقبل منہ ومن اولادہ فإنك خیر المتقبلین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بھائی جمیل صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ حکیم سلطان صاحب کے معاملے کا جو آپ نے ذکر فرمایا اس کے متعلق اس عاجز کا خیال یہ ہے کہ رفقاء یعنی شرکاء کو تاکیداً کہہ دیا جائے کہ یہ بات کسی نوعیت سے باہر نہیں جانی چاہیے. یہ اس مجلس کی امانت سمجھ کر صرف اور صرف اپنے تک محدود رکھا جائے. نیز ویڈیو اور آڈیو کیسٹ سے بھی یہ حصہ رب کر دیا جائے انشاءاللہ. اب یہ کہ دو باتیں صرف اور عرض کر رہا ہوں. نمبر ایک، کل کا ایک پروگرام ہے جس کا کہ میں نے ایک صاحب سے وعدہ کر لیا ہے. جو حضرات تو ظہر کے بعد چونکہ اس اجتماع کا جو بھی ٹائم ٹیبل دیا گیا تھا اس کے مطابق اپنی سیٹیں وغیرہ بک کرا چکے ہوں وہ مستثنیٰ سمجھیں اپنے آپ کو اس سے. لیکن ایک انڈسٹریلسٹ ہیں کراچی کے، توکل گروپ آف کمپنیز جو ہے ان کی کافی بڑے آدمی ہیں. اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت عرصے سے ہمارے پروگراموں میں شریک ہوتے آئے ہیں. جب سے مجھے یاد ہے کراچی کا معاملہ، ایک مرتبہ اپنے ہاں انہوں نے بہت بڑا اجتماع کیا تھا تو وہاں تو میں بلکہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے آ گیا تھا بہت سخت الفاظ میں. بیعت کر چکے؟ اچھا، بہت پہلے کی بات ہے. تو بہرحال وہ اس دفعہ پھر آئے تھے بات کرنے مجھ سے، تو کچھ سمجھا رہے تھے کہ آپ یہ کیجئے یہ کیجئے. میں نے کہا دیکھیے آپ آ جائیے، میرے رفقا جمع ہو رہے ہیں، آپ اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھ دیجئے. تو یہ معاملہ جو ہے اگرچہ وہ کوئی تنظیم کے ساتھ ہمارے منسلک نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ ایک خاص طبقہ ہمارے ہاں ہے کہ جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ طبقہ جو ہے وہ مؤثر طبقہ ہے اس ملک کے اندر. وہ چند جو چوٹی کے گھرانے ہیں اس وقت جن کو کہا جاتا تھا 20-22 فیملیز ہیں، ان کے پاس ساری دولت جمع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید 20-22 سے بھی کم تر تعداد کے اندر ان کا شمار ہو جائے گا. تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ 22 تاریخ کو اگر آپ آئیں لاہور میں تو جو بھی آپ ہمیں مشورہ دینا چاہتے ہیں، واعظ کہنا چاہتے ہیں، نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے رفقاء کو آپ کے سامنے بٹھا دوں گا. تو کل عصر کے بعد یہ پروگرام اگر وہ آ گئے، ویسے تو آج ان کے بیٹے کا ولیمہ ہے کراچی میں، اس کا کارڈ مجھے بھی آیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا یہی ہے وہ قیلی صاحب سے کہ میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا. تو اگر وہ آ گئے تو پھر کل عصر کے بعد یہاں ایک سیٹنگ ہوگی ہماری. عصر پڑھتے ہی فوراً یہاں آ جائیے تاکہ ان کی بات سن لیجئے جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ کل مغرب کے بعد یہاں پر جو ویڈیو کیسٹ ہے میرا، جس کا میں نے آج تذکرہ کیا تھا، انگریزی میں ہے، اس کا اعلان آج شام کو بھی ہم کر دیں گے تاکہ یہ کہ جو آڈینس آ رہی ہے ان میں سے بھی کوئی لوگ آ کے اگر سننا چاہیں. اس لیے کہ آج جو تقریر ہوگی باسط بلال صاحب کی، اس میں چونکہ ڈیسٹنی آف اسلام اس کا موضوع ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ دین کا وہ حرکی تصور اور وہ چیزیں بھی وہ لے کر آئے. میں نے ان کے یہ لیکچرز نہ پہلے دیکھے ہیں، یہ ساری چیزیں میرے سامنے ابھی آ رہی ہیں، یا ایک پریسی سی انہوں نے بھیجی تھی وہ بھی میں نے نہیں پڑھی، وہ میں نے برادر ابصار کو دے دی تھی اور ڈاکٹر احمد افضال صاحب نے اس کا ایک مضمون بنایا، وہ خیر شائع ہو گیا لیکن میں نے نہیں پڑھا ہے اس کو. اس حوالے سے مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آج کیا کہنا ہے، لیکن مجھے توقع ہے ان کی فکر صحیح ہے، وہ بات وہی کہیں گے. تو پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی اگر تنظیمی ڈھانچے کی بات بھی لوگوں کے سامنے آ جائے جو بھی سمجھنا چاہیں تو وہ مفید رہے گا. تو جن حضرات کے لیے بھی ممکن ہو وہ اس پروگرام میں شرکت کریں. آخری بات یہ ہے کہ میثاق کا جو اس مرتبہ شمارہ آپ تک پہنچے گا، ممکن ہے بعض حضرات جو ہے چونک سے جائیں اور کچھ ناراض بھی ہوں، وہ میرے مضامین ہے 1969 کے دوران جو سیاسی تجزیے میں نے لکھے تھے ان کو جمع کر کے اسے کتابی شکل بھی دینی ہے
اس کی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں کہ جو میری سیاسی سوچ جو ہے اور جو عمرانی سوچ جس طرح ڈیولپ ہوئی ہے مختلف درجوں میں سے گزرتے ہوئے، تو سن 69 تک جو میری سوچ تھی وہ آپ کے سامنے آ جائے. اور ویسے بھی اس زمانہ وہ چونکہ ہمارے ہاں پہلا ہنگامی اور عوامی دور شروع ہوا تھا سن 68 کے بعد سے، اس کے بعد بھٹو صاحب منظر عام پر آئے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ گاڑی ہماری بڑی مختلف اس کے بعد چلی ہے. تو اس میں ظاہر بات ہے کردار وہی ہے کہ جن کا پس منظر وہاں کیا تھا، اس کی پہچان اگر ہمیں نہ ہو کہ اس کا اصل ماضی کیا ہے، کس کا کیا پس منظر ہے، تو ہم جو ہے موجودہ جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو بھی صحیح سمجھ نہیں سکتے. تو میں نے اپنے رفقا کی اسی ضرورت کے پیش نظر اس کتابچے کو شائع کر رہے ہیں، اور یہ میثاق کا پرچہ جو ہے اسی پر مشتمل آپ حضرات کو پہنچے گا. سبحانک اللہم و بحمدک